السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں زہرا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئی مزے کی کہانی لے کر آ گئی ہوں جس کا نام ہے آئینوں پہ گرد۔ اور یہ کہانی جو ہے وہ عطیہ عمر نے لکھی ہے۔ بہت ہی زبردست کہانی ہے، زبردست ان سینس کہ بہت ہی اچھی لکھی گئی ہے۔ اور 3 لوگوں کا پرسپیکٹو بتایا گیا ہے۔ ام، 3 مختلف لوگوں کا اور 3 اس کہانی کے مین کرداروں کا پرسپیکٹو، اور جن میں ہیرو ہیروئن بھی ہیں اور جن میں ولن بھی ہے، اور تو ایک بہت ہی زبردست کہانی ہے، آپ کو ایک بہت اچھی لکھی گئی ہے، آپ کو ضرور مزہ آئے گا پڑھ کے۔ چلتے ہیں اب کہانی کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، اور اسی لیے کیونکہ اگر آپ اسی طرح کی مزے مزے کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس چینل کے ساتھ بنے رہنا پڑے گا، اور ہماری کہانیاں پلیز اپنے فرینڈز اینڈ فیملی سے بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ وہ بھی انجوائے کر سکیں بھائی۔ اور اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں تو ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، عام سی، غیر اہم سی، جس پر ایک کے بعد دوسری نظر ڈالنا کوئی گوارا نہیں کرے۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا انیقا بہزاد، جو تم نے میری عام سی شخصیت کے بھی پرزے اڑا دیے؟ جب ہاتھ کی ریکھائیں چپ تھیں اور سر سنگیت میں سوئے تھے، تب ہم نے جیون کھیتی میں کچھ خواب انوکھے بوئے تھے۔ لیکن انیقا بہزاد، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ خوابوں کے یہ بیج تم نے ہی میری مٹھی میں تھمائے تھے، ورنہ میں تو شاید یہ جسارت ہی نہ کرتی۔ وہ تم تھیں جو میری انگلی پکڑ کر اس ہفتے ریگزر پر لائیں اور پھر راہ میں کانٹے بکھیر دیے، آنکھوں میں ریت بھر دی اور بدن مسلوب کر دیا۔ لیکن شاید یہ میری کم فہمی ہی ہو، تم نے ہی تو کہا ہے ماں پارا، میں تمہیں اس قدر بے وقوف نہیں سمجھتی تھی۔ خود سوچو، حشام کا اور تمہارا کیا جوڑ؟ ہاں، ہو سکتا ہے تم سچ کہہ رہی ہو۔ حشام جسے دیکھ کر ایک ہی لفظ ذہن میں آتا ہے، شاندار مردانہ وجاہت اور انسانی ذہانت کا بہترین امتزاج۔ جبکہ میں آج تک کسی غلط فہمی، خوش فہمی کا شکار نہ ہوتی اگر تم اور حشام میری زندگی میں نہ آتے۔ ننہال ددہال میں حسن وافر تھا اور ذہانت بھی، اور جب چہار جانب خواص کا مجمع ہو تو ایسے میں اس کا وجود عام سی صورت اور اوسط ذہانت کے ساتھ خاندان میں غیر اہم ہی رہا۔ اس کی بڑی باجی اور امی میں سے اگر کوئی اس کے ساتھ ہوتا تو بار بار حیرت کا اظہار کیا جاتا کہ وہ ان کی بیٹی ہے، لگتی نہیں ہے۔ دراصل مختلف بہت ہے نا، اور اپنے خاندان کے مقابلے میں یہ انفرادیت جو دراصل اس کی کم روئی تھی، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ماہپارہ احمد کو گوشہ نشین کرتی گئی۔ جب بچپنا تھا، احساس تو تب بھی تھا، لوگوں کی حیرت بھری نگاہیں، کبھی ترہم، کبھی تمسخر آمیز فقرے اسے چونکاتے رہے، لیکن جوں جوں شعور بیدار ہوتا گیا، وہ اپنی ذات کے خول میں سمٹتی گئی۔ اسکول سے نکل کر وہ کالج میں پہنچ گئی، نائمہ باجی کی شادی ہو گئی۔ ان کی اور ان کے شوہر شہریار کی جوڑی در حقیقت چاند سورج کی جوڑی تھی، جس نے دیکھا سراہے بغیر نہ رہ سکا، اور ان کے ہی ولیمے کی تقریب میں اس نے پہلی بار انیقا بہزاد کو دیکھا۔ وہ اس کی امی کی خالہ زاد بہن کی بیٹی تھی۔ اس کے والدین شارجہ میں مقیم تھے اور انیقا ان کی اکلوتی اولاد تھی، جو تعلیم کی غرض سے زیادہ تر لندن میں رہی تھی، مگر اب اس کے والدین اپنا بزنس وائنڈ اپ کر کے پاکستان منتقل ہو گئے تھے۔ ماہپارہ کو سب سے الگ رہنے کی عادت تھی، خاندانی تقریبات میں بھی وہ کم ہی شامل ہوتی تھی، مگر یہ تو اس کی اکلوتی بہن کی شادی کی تقریب تھی جس میں شرکت لازمی تھی۔ لائٹ گرے کلر کے سادہ سے شلوار سوٹ میں، جس پر سیاہ نگینے اور آف وائٹ ریشم سے کام بنا تھا، ماہپارہ احمد سب سے جدا لگ رہی تھی۔ امی نے تقریب کی مناسبت سے شوخ رنگوں اور زرق برق ملبوسات بنوانے پر زور دیا تھا، مگر ماہپارہ نے ان کی بات نہ مانی تھی، جس پر امی کے ساتھ ساتھ نائمہ باجی بھی ناراض تھی۔ بقول ان کی بہن کو تو ان کی شادی کی خوشی ہی نہ تھی۔ سٹیج پر رنگ روشنی اور خوشبو کا میلہ تھا۔ نائمہ اور شہریار عزیز رشتہ داروں اور دوستوں کے نرغے میں بہت خوش تھے۔ عقبی نشستوں پر بیٹھی ماہپارہ نے ایک لڑکی کو سٹیج پر چڑھتے دیکھا، جس کی آمد کے ساتھ ہی وہ سب روشنیاں جیسے مان پڑ گئیں، حتیٰ کہ نائمہ کا سجا سنورا پرکشش اور حسین و جمیل وجود، جس کے دم سے یہ محفل آباد تھی، پھیکا پڑ گیا۔ یہ درست تھا کہ حسن اس خاندان کی وراثت تھا، مگر ایسا دیو مالائی پرتمکنت حسن اس پوری محفل بلکہ شاید دنیا میں اور کہیں نہیں تھا۔ وہ انیقا بہزاد تھی، کاہی مائل سبز میکسی طرز کے لباس میں،
ڈائمنڈز اور ایمرالڈ سے مرزا، بلکہ یوں کہنا زیادہ درست ہوگا کہ ہیرے جواہرات کے زیورات کی قدر بڑھاتی وہ قدیم دور کی کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ اس کے سرخی مائل سنہری بال اس کی ترشی ہوئی مرمری گردن کے گرد ہولے ہولے لہرا رہے تھے۔ مہاپارا نے سنا ارد گرد کی نشستوں سے سرگوشیاں ابھر رہی ہیں۔ یہ کون ہے؟ ایسا حسن تو آج تک نہیں دیکھا۔ دلہن بھی بہت خوبصورت ہے، بلکہ یہ پورا خاندان ہی خوبصورت ہے، مگر یہ لڑکی، یہ تو کوئی آسمانی مخلوق لگ رہی ہے۔ اور جب شہریار بھائی کے بلانے پر وہ ان کے ساتھ مووی بنوانے کے لیے سٹیج پر آئی تو بھی انیقا وہیں تھی، اور وہیں حشام بھی تھا، اونچا، لمبا، سمارٹ اور خوبصورت سادہ شخص۔ شہریار بھائی کے تعارف کروانے پر مہاپارا کی طرف دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا، اور مہاپارا کا نو عمر دل اپنی زندگی میں پہلی بار ایک نئی لے پر دھڑکا۔ خوفزدہ اور پریشان ہو کر وہ سٹیج سے اتر گئی۔ حشام، شہریار اور مہروز مہاپارا کے بھائی کا دوست تھا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ انیکا کا کلاس فیلو بھی رہا تھا۔ انیکا اور حشام ساتھ ساتھ کھڑے کس قدر جچ رہے تھے۔ مہاپارا نے دل ہی دل میں دونوں کو سراہا۔ وہ دونوں آپس میں بہت بے تکلف بھی محسوس ہو رہے تھے۔ کاش میں بھی خوبصورت ہوتی، ایک حسرت نے دل کے ساتھ ساتھ پورے وجود کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ پھر نہ جانے کیسے انیقا احمد کی توجہ مہاپارا احمد کی طرف مبذول ہوتی گئی۔ 16-17 برس کی وہ نازک اور دبو سی لڑکی اس کے قریب ہوتی گئی۔ وہ جو اپنی سگی ماں بہن سے دل کی بات نہ کہہ پاتی تھی، انیقا بہزاد سے دھیرے دھیرے ہر بات کہتی تھی، اور پھر قدرت بھی ان دونوں کو قریب کر رہی تھی۔ اچانک ہی انیقا بہزاد کے والدین ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئے، تو مہاپارا کی امی نے انیقا کو اپنے گھر لانا چاہا۔ انیقا کی ممی نہ صرف ان کی کزن تھی بلکہ بہت گہری سہیلی بھی، مگر انیقا نے اپنا گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگی، آنٹی آپ پارو کو میری طرف چھوڑ دیں، آپ کے پاس تو مہروز بھائی ہیں، شہلا بھابھی اور ان کے بچے، پھر میں اور پارو بھی آتے جاتے رہیں گے، پلیز آنٹی۔ مہاپارا کی امی کو انیقا کی بات ماننی ہی پڑی، کیونکہ وہ اسے اپنے چھوٹے اور لاڈلے بھائی فیضان کی دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی۔ انیقا نہ صرف فیضان کی آرزو تھی بلکہ ان کے پورے گھر اور دیگر بہنوں کی بھی دلی خواہش تھی۔ نہ صرف انیقا کا حسن انمول تھا بلکہ وہ اپنے والدین کے بے تحاشا پھیلے بزنس کی بھی واحد وارث تھی۔ اس کے علاوہ فیضان بھی کسی طرح انیقا بہزاد سے کم تر نہ تھا۔ ان کی امی نے انیقا کی ممی سے فیضان اور انیقا کے رشتے کی بات کی تھی تو وہ ہنس کر ٹال گئی تھی۔ کیا بتاؤں خالہ، یہ لڑکی اور اس کے ڈیڈی میری تو سمجھ میں نہیں آتے، ان کی نگاہ میں کوئی جچتا ہی نہیں۔ ورنہ انیقا تو ابھی او لیولز کر رہی تھی کہ اس کے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے، اور اب تو میں بھی چاہتی ہوں کہ اس کی شادی کر دوں، مگر وہ مانے بھی نا۔ ویسے فیضان تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مگر جو قسمت میں ہوگا دیکھا جائے گا۔ مہاپارا کی ممی اور فیضان نے آس کی ڈور تھام رکھی تھی، اور اسی لیے انہوں نے مہاپارا کو انیقا کے ہاتھ بخوشی چھوڑ دیا تھا کہ وہ اس پر اپنی محبت اور احسان کا جال ڈالنا چاہتی تھی۔ اگرچہ باقی سب رشتہ دار بھی انیقا کی ہر ممکن مدد کے لیے دل و جان سے راضی تھے، مگر انیقا نے صرف مسز احمد اور مہاپارا کو اپنے قریب آنے کا اعزاز بخشا تھا۔ حشام اکثر انیقا سے ملنے چلا آتا۔ وہ دونوں ہنستے کھلکھلاتے ہر موضوع پر گھنٹوں باتیں کرتے۔ ساتھ ساتھ بیٹھے وہ دونوں کس قدر جچ رہے ہوتے۔ مہاپارا بہت دھیان سے دیکھا کرتی۔ خوش نصیبی اور حسن دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اسے اپنا آپ بہت تنہا سا لگتا، اور ایسے میں انیقا اسے اپنے ساتھ بیٹھنے اور گفتگو میں شامل کرنے کی کوشش کرتی۔ رفتہ رفتہ اس کی جھجک کم ہونے لگی تھی۔ انیقا سے تو وہ بے تکلف ہو ہی چکی تھی، اب حشام سے بھی بات کر لیتی۔ انیقا اس کے ہاتھ کی بنی کافی بہت شوق سے پیتی تھی۔ حشام کے آنے پر مہاپارا سے فرمائش کر کے کافی بنوائی جاتی، اور انیقا اور حشام بہت تعریفیں کر کر کے پیتے۔ مہاپارا میں تبدیلی بہت غیر محسوس انداز سے اور چپکے سے آئی تھی۔ وہ اب پہلے کی طرح خاموش، تنہائی پسند لڑکی نہ رہی تھی۔ اس کا لباس اگرچہ اب بھی پہلے کی طرح ہلکے رنگوں کا ہوتا، مگر اس پر وہ لاپرواہی نہ ہوتی جو اس کا مزاج بن چکی تھی۔ بہت نفیس رنگوں کے امتزاج کا لباس اور پراعتماد تر و تازہ چہرے کے ساتھ وہ بہت نکھری نکھری سی رہنے لگی۔ نائمہ باجی کی سالگرہ کے فنکشن کو اس نے بہت انجوائے کیا تھا، اور باقی سب لوگوں نے بھی اس کی شخصیت کی تبدیلی کو سراہا تھا، بلکہ ممی اور نائمہ باجی نے تو انیقا کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ بقول ممی، تم نے تو انیقا جانو میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، ورنہ میں کس قدر پریشان تھی۔ لڑکی ذات اور آج کل کے دور میں اس قدر دبو، بھلا ہمارے سرکل میں کیسے سروائیو کرتی؟ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ اتنے اچھے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہی ہے، مگر تمہارے ساتھ نے تو 4-5 ماہ کے اندر اسے بالکل ہی تبدیل کر دیا۔ واقعی ممی،
کس قدر چارمنگ اور کیوٹ لگ رہی ہے پارو. بلکہ بڑی مامی تو ابھی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا پارو کا رشتہ کہیں طے پایا. نائمہ باجی کے سرگوشی میں ممی کو بتانے پر ان کی نظریں اپنے بھتیجے فہد پر ٹک گئیں. اسمارٹ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ فہد اگر مہاپارا کا نصیب بن جائے تو کتنا اچھا ہو. نائمہ باجی کی یہ سرگوشی مہاپارا نے بھی سنی تھی اور شاید انیقا نے بھی، کیونکہ وہ ہنس کر کہنے لگی، فار گاڈ سیک نائمہ، اتنی چھوٹی سی تو ہے پارو، ابھی اسے لائف انجوائے کرنے دو. تم دیکھنا، اسے دیکھ کر تو بڑے بڑے لوگ خود کو بھول جائیں گے. اس کے نصیب میں تو کوئی شہزادہ ہی ہوگا. تبھی اچانک سامنے سے حشام آ گیا. بھائی یہ کس کے نصیب کے شہزادے کا ذکر ہو رہا ہے؟ اس نے بے تکلفی سے پوچھا اور انیقا پارو کی طرف دیکھتے ہوئے ہنس کر بولی، پارو کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ. ماں پارے کے جسم کا سب خون سمٹ کر گویا اس کے گالوں میں آ گیا. آنکھیں جھک گئیں کیونکہ حشام براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا. پھر کہنے لگا، مجھے تو ماں پارا ونڈرلینڈ کی ایلس لگتی ہے، کچھ حیران اور اجنبی سی. انہیں دیکھ کر ایک تلاش کا احساس بیدار ہوتا ہے، جیسے یہ کسی کی تلاش میں ہے یا پھر کوئی ان کی تلاش میں ہے. اور مہاپارا کا دل جیسے سینے سے باہر آنے لگا. ٹانگیں لرز رہی تھی. سب کی توجہ اپنی طرف مبذول پا کر وہ بہت نروس ہو گئی تھی. اور پھر ممی کو ہی احساس ہوا وہ مہاپارا کو اپنے خاندان کی تیز ترار عورتوں کے قیاسات سے دور رکھنا چاہتی تھیں. انہوں نے نائمہ کی لاپرواہی پر اسے گھورا اور پھر بات بدلنے کو انیقا اور حشام سے ایک ساتھ مخاطب ہوئیں. بھائی پارو تو فی الحال بہت چھوٹی ہے، اس کا کیا ذکر، تم لوگ اپنی کہو، تم لوگوں کے کیا ارادے ہیں؟ بہت نیک ارادے ہیں آنٹی. انیقا زور سے ہنسی تھی اور حشام نے اس کا ساتھ دیا تھا. مہاپارا احمد اکثر حیرت سے سوچا کرتی، بھلا انیقا بہزاد جیسی جگمگ شخصیت کو میرے اندر کیا نظر آیا جو اس نے مجھے اپنی دوستی کے لیے منتخب کیا، جبکہ اس کی توجہ کی طلبگار ایک دنیا ہے، ایک بڑی بزنس فرم کی ذہین ترین مالکہ جو کبھی اپنی ذہانت کے بلبوتے پر دنیا فتح کرتی نظر آتی ہے تو کبھی اپنے خیرہ کن حسن و دلکشی سے ایک عالم کو مسحور کر کے دکھ دیتی ہے. پھر بھلا میرے جیسی عام سی لڑکی کو اس قدر توجہ کا مرکز کیوں بنایا؟ لیکن پھر وہ انیقا کے احسان پر اس کی ممنون ہوتی کہ یہ انیقا کی وجہ سے ہی تو تھا جو وہ حشام سے تقریباً ہر روز ملتی تھی. حشام جس کی فسوں خیز شخصیت نے مہاپارا احمد کے نوخیز انجان دل کو ایک نئی دھڑکن اور کسک عطا کی تھی. وہ البیلی مہک، وہ اچھوتا خیال، وہ اپنے دل کے نہاں خانوں میں محفوظ رکھنا چاہتی تھی. وہ جتنی بھی کم سن یا نادان ہو لیکن آج کے کمپیوٹر ایج کی لڑکی تھی، حقیقت شناس. اسے اپنے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں تھی، وہ تو بلکہ حیران ہوتی تھی کہ ممی اور فیضان ماموں کیوں آج بھی انیقا کے اقرار کی امید رکھے ہوئے ہیں. ان سب کو انیقا کی آنکھوں میں حشام کی تصویر کیوں نظر نہیں آتی؟ اسے خود یقین تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں. اسے انیقا سے کبھی حسد محسوس ہوا نہ رقابت جاگی. بس اس کی کم عمری میں نارسائی کا یہ دکھ بہت چپکے سے اس نے قبول کر لیا تھا. اگرچہ انیقا اور حشام اس سے 8-9 برس تو ضرور بڑے ہوں گے، مگر انیقا کو آپی یا باجی کہلانا پسند نہ تھا. وہ اسے انیقا ہی کہتی اور حشام سے تو مخاطب ہی بہت کم ہوتی. زیادہ تر وہ اور انیقا باتیں کیا کرتے اور وہ بیٹھی سنا کرتی. مگر اس روز انیقا اور حشام کسی تقریب سے اکٹھے ہی لوٹے تھے. ٹی پنک ساڑی میں انیقا کا سراپا مجسم بہار لگ رہا تھا. قیمتی نگینوں سے مرصع آویزے اس کے کانوں میں ہلکورے لے رہے تھے. اتفاق سے مہاپارا نے بھی ٹی پنک کاٹن کا کرتا پجامہ پہن رکھا تھا اور لاؤنج میں کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی. ان دونوں کو آتا دیکھ کر ہلکے سے مسکرائی اور پوچھنے لگی، آپ لوگ تو بہت جلدی آ گئے. ہاں، انیقا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، حشام نے جواب دیا تھا، جبکہ انیقا خاموش ہی تھی. وہ بھی پریشان ہو گئی. کیا ہوا انیقا؟ ڈاکٹر مہرین سے بات کروں؟ ارے نہیں بھائی، بس یوں ہی ذرا سر میں درد ہے، تم اچھی سی کافی تو پلاؤ. انیقا کے کہنے پر وہ اٹھی تو حشام کی آواز آئی، واو بھائی، آج تو آپ لوگوں نے زبردست میچنگ کی ہے، یہ رنگ آج سے زیادہ کبھی اچھا نہیں لگا. ماں پارا انیقا کو دیکھ کر مسکرا دی. اس پر تو ہر رنگ ہی جچتا ہے، لیکن میں نے بے خیالی میں انیقا جیسا رنگ پہن کر غلطی کی. تضاد بہت نمایاں محسوس ہو رہا ہوگا. تھوڑی دیر بعد جب وہ کافی کی ٹرے اٹھائے واپس آئی تو حشام جا چکا تھا. انیقا نے بتایا کہ اسے کسی ضروری کام سے جانا تھا. کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے انیقا اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی. بہت اچھی لگ رہی ہو پارو، اس نے کہا تھا. مذاق کر رہی ہیں انیقا، ورنہ میں تو سوچ رہی تھی کہ بے خیالی میں آپ کے جیسا رنگ پہن کر بے وقوفی کی ہے. کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ جو رنگ آپ پہن لیں اس کی شان بڑھ جاتی ہے، اور پھر ہم جیسے لوگوں کو تو اس رنگ سے دور ہی رہنا چاہیے.
माँ पारा के कहने पर वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। अरे नहीं भाई, हशाम भी यही कह रहा था। वो हैरान रह गई थी। तब अनीका मजीद कहने लगी, आजकल बहुत निखर गई हो, क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। पारो को अनीका का अंदाज समझ में ना आया, लेकिन उसकी अगली बात ने उसे हिला कर रख दिया। तुम्हारा और हशाम का एज डिफरेंस तो काफी ज्यादा है, लेकिन अगर तुम दोनों राजी हो तो तुम्हारे मम्मी डैडी को भी मान जाना चाहिए। क्या कह रही हैं अनीका? ये कैसे हो सकता है? और फिर आप और हशाम, ओ माय गॉड, आपने ऐसे क्यों सोचा, क्यों कहा? महापारा के तो होश उड़ गए थे, जबकि अनीका बहुत सुकून से कह रही थी, कम ऑन पारो, तुम अब इतनी छोटी भी नहीं हो, और मैं हशाम की दोस्त हूँ, उसके ख्यालात का अंदाजा है मुझे। वो वाकई सिर्फ इसीलिए झिझक रहा है कि वो तुम्हें बहुत छोटा समझता है, मगर मैंने उसे बताया है कि अगले माह तुम्हारी 19वीं सालगिरह आने वाली है, और इस उम्र में अक्सर लड़कियों की शादियां हो जाती हैं। महापारा के दिल में चरागा सा होने लगा। मोजज़े यूं भी होते हैं, लबों को छूने से पहले दिल की अथाह गहराइयों में छुपी दुआएं भी मुस्तजाब हो जाती हैं। यकीन और खुशी की किरणें और अलोही जज्बों की महक उसके तन मन को सजाने लगी। अनीका ने उसके चेहरे पे इतने रंग उतरते देखे तो हैरान रह गई। उस रोज के बाद से अक्सर अनीका उसे हशाम के हवाले से मायने खेज फकरे कहती, और वो तो हशाम के सामने आने से भी कतराने लगी थी। मम्मी और फैजान मामू अब अनीका से मायूस हो चुके थे, और हशाम और अनीका के ताल्लुक को मान चुके थे। और साथ ही उधर फैजान मामू की मुलाकात तानिया हाशवानी से हुई। वो हसीन भी थी और अनीका की तरह अपने वालिदैन की दौलत जायदाद की अकलौती वारिस भी। अनीका के मुकाबले में वो कम सिन थी, ज्यादा से ज्यादा महापारा से 1-2 साल बड़ी होगी, लेकिन उसके डैडी हार्ट पेशेंट थे और जल्द अज जल्द अपनी अकलौती औलाद की खुशी देखना चाहते थे। फैजान मामू से मुलाकात में उन्होंने फैजान को काफी पसंद किया था। उधर फैजान की मम्मी और बहनें भी तानिया हाशवानी को ही फैजान की दुल्हन बनाने का इरादा कर चुकी थीं। लिहाजा अब अनीका की अहमियत पहले से कम हो गई थी। मम्मी बारहा मापारा से कह चुकी थी कि अब उसे अपने घर आ जाना चाहिए। यही बात उन्होंने अनीका से भी कही थी कि अब उसे अपनी जिंदगी का साथी चुन लेना चाहिए। आखिर कब तक वो तन्हा रहेगी? ये भी कहा था कि वो अब मापारा को घर ले जाना चाहती हैं, क्योंकि उनकी भाभी अपने बेटे फाहद के लिए मापारा का रिश्ता चाहती हैं। मंगनी की रस्म अभी कर देंगे और शादी चंद साल बाद, यानी मापारा की तालीम मुकम्मल होने के बाद। और ये सब सुनकर अनीका मुस्कुराई थी। आंटी, बस जल्द ही मैं आपकी बात मान लूंगी। पारो को भी ले जाइएगा, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि पारो की रस्म आप मेरे घर में करें। मेरी छोटी बहन है पारो, इसी के वजूद से तो मुझे रिश्तों की महक आती है। मम्मी डैडी के बाद सिर्फ पारो की वजह से मुझे तन्हाई से निजात मिली। ये तो मेरी दोस्त भी है, और पारो के लिए इतनी मोहब्बतों पर मम्मी खुश हो जाती थी। इधर पूरे खानदान में पारो और फहद के रिश्ते की बात फैल रही थी। पारो ने मम्मी से जबरदस्त एहतजाज किया कि जब आपके पूछने पर मैंने फहद के रिश्ते से इनकार किया था, तो फिर आपने बड़ी मामी को मना क्यों नहीं किया? मैं ना तो इतनी छोटी हूँ और ना बेवकूफ कि अपनी जिंदगी का फैसला करने के बारे में सोच भी न सकूं। लेकिन मम्मी ने उसके एहतजाज को रत्ती बराबर अहमियत न दी थी और कह दिया था कि नायमा और बहरोज की शादियों में भी हतमी फैसला मेरा ही था। बेशक उनकी पसंद भी शामिल थी, लेकिन बात ये थी कि हम सबकी राय एक ही थी, और ये कि हमारा खानदान बज़ाहिर कितना ही एडवांस और मॉडर्न क्यों ना हो, शादी ब्याह आज भी वालिदैन की मर्जी से होते हैं। और फिर तुम्हारे इनकार की वजह क्या है? क्या फहद में कोई कमी है या तुम्हारी पसंद कोई और है? और माँ पारा इन सब बातों का क्या जवाब देती? बस ये सोचती रही कि अनीका जो बातें हशाम के सिलसिले में बताती हैं, अगर वो सच है तो फिर हशाम उसकी मम्मी से बात क्यों नहीं कर लेता? और सब कुछ खत्म हो गया। जो लोग मुझे कम अकल समझते थे, ठीक ही समझते थे। मैं ऐसी ही थी, आम सूरत और कम अकल। इसीलिए तो आज अपनी अना और हंसी के गरूर की धज्जियां उड़वा बैठी हूँ, वरना आज से पहले तक और जो भी था, लेकिन अपनी अना और खुददारी मुझे बहुत अजीज थी। कभी किसी के सामने झुकने की जरूरत महसूस न की थी, लेकिन अनीका के कहने पर आकर, उफ मेरे खुदा, मैं कैसे कहूँ। उस रोज अनीका ने मुझे बताया था कि हशाम मेरी तरफ से पहल का मुंतजर है, क्योंकि उसे दब्बू और बुज़दिल लड़कियां पसंद नहीं। बोल्ड और अपना हक मांगने वाली लड़कियां उसे अच्छी लगती हैं। तभी हशाम का फोन आ गया। अनीका उससे बात कर रही थी और मैं वहीं लाउंज में बैठी पढ़ रही थी, जब अचानक अनीका ने मुझे आवाज दी और माउथ पीस पर हाथ रखकर धीरे से बोली, वो तुमसे बात करना चाहता है पारो। बस सिर्फ तुमसे ये सुनने का ख्वाहिशमंद है कि आई लव यू हशा, क्या तुम उसकी खुशी पूरी नहीं करोगी? और मैं जैसे ट्रांस में धीरे धीरे चलती हुई उठी थी और रिसीवर थाम लिया था। हेलो, मेरी आवाज काफी धीमी थी। हेलो,
حشام کی خوبصورت بھاری آواز ابھری۔ بعض لوگ کس قدر مکمل ہوتے ہیں، ان کی شخصیت میں ڈھونڈے سے بھی کوئی خامی نہیں ہوتی، جیسے حشام اور جیسے انیقہ۔ میں نے سوچا تھا، اور ادھر سے حشام کہہ رہا تھا جی ماں پارا کہیے۔ خاموش کیوں ہو گئی؟ انیقہ کہہ رہی تھی آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ بلکہ میں تو خود یہی سوچ رہا تھا کہ آج کل آپ کہاں غائب ہیں؟ اپنے گھر تو نہیں چلی گئیں؟ کہ آپ سے بات ہی نہیں ہو پا رہی؟ جی دراصل میں تو ادھر ہی تھی۔ میں گڑبڑا کر رہ گئی اور میرا سارا اعتماد بھگ سے اڑ گیا تھا کہ حشام نے پھر کہا جی جی ماں پارا کہیے نا، آپ کیا کہنا چاہ رہی تھی مجھ سے؟ ادھر انیقہ اشاروں سے بہادر بننے اور سچ کہنے کے لیے حوصلہ دے رہی تھی۔ اچانک میرے منہ سے الفاظ یوں پھسلے جیسے ساحل سمندر پہ کھڑے پیروں تلے سے ریت سرکتی ہے۔ آئی لو یو حشام، آئی لو یو۔ کیا کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ میں نے تمہیں کیا سمجھا تھا اور تم کیا نکلی؟ مجھے سخت افسوس ہے تم پر، بلکہ خود پر بھی۔ حشام کی آواز اجنبی تھی اور الفاظ اور بھی نوکیلے۔ میرے بے جان ہاتھوں سے ریسیور پھسل گیا اور میں وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ انیقہ نے فون پر بات شروع کر دی تھی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا تھا، پھر فاتحانہ تاثر تھا اس کی حسین آنکھوں میں، اور ساتھ ہی ایک شفاق سی چمک۔ ٹیلی فون بند کر کے وہ میرے پاس آئی تھی۔ میں تمہیں اتنا بیوقوف نہیں سمجھتی تھی پارو، خود ہی سوچو بھلا تمہارا اور حشام کا کیا جوڑ۔ وہ بہت ناراض ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مہاپارا کو سمجھاؤں۔ ایسی الٹی سیدھی سوچیں کیوں ہے اس کی؟ مگر انیقہ آپ ہی نے تو مجھے… میری لہرستی آواز ابری تھی، مگر انیقہ نے بات مکمل نہ ہونے دی۔ اوہ پارو، میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم یوں لٹ دے مارو اسے۔ تم اب بچی تو نہیں ہو، تمہیں خود سوچنا چاہیے تھا۔ تم جانتی تو تھی، تمہیں معلوم تو تھا کہ حشام کیسا بندہ ہے، اس کے مینٹل لیول کو دیکھ کر بات کرنا تھی۔ بہرحال تمہاری ممی بھی کل مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ تمہیں واپس گھر لے جانا چاہتی ہیں، اور میں بھی سوچ رہی ہوں اب تمہیں چلے ہی جانا چاہیے۔ کل کوئی گڑبڑ ہو گئی تو میں آنٹی کو کیا جواب دوں گی؟ میرے دل و دماغ میں شور برپا تھا، تند و تیز طوفان جیسے ہر شے تباہ کرتا جا رہا تھا۔ میں نے انیقہ کی باتیں سنی تھی اور سمجھنے کی کوشش کی تھی کیا کہہ رہی تھی وہ انیقہ جسے میں نے سب سے اچھا سمجھا تھا، جس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، مجھے اچھا جانتی ہے، دوست ہے وہ میری۔ میرے بارے میں اس کے یہ خیالات تھے۔ اس کے خیال میں ایک بری لڑکی تھی جس کی وجہ سے اسے دوسروں کے تانے سننے کا اندیشہ تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اب ایک پل بھی انیقہ بہزاد کے گھر میں ناک ڈھکنا چاہتی تھی، لیکن مجبوری یہ تھی کہ اس وقت رات کافی ہو چکی تھی۔ ممی ڈیڈی ایک دو روز کے لیے اسلام آباد گئے تھے، اور شہلا بھابھی یا نائمہ باجی کو میں کیا کہہ کر بلاتی کہ رات کے اس پہر میں انیقہ بہزاد کا گھر کیوں چھوڑنا چاہتی ہوں، اس اجنبی حسینہ کا گھر جس کا دل بھی میں نے اس کی شکل کی طرح حسین جانا تھا۔ وہ ساری رات میں نے جاگ کر گزاری تھی۔ بہت سوچا تھا میں نے، کوئی وجہ کوئی سرا مجھے نہ ملا تھا جس سے معلوم ہوتا کہ انیقہ بہزاد نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ سوچ سوچ کر میرا سر دکھنے لگا تھا، بلکہ ایک سر ہی کیا، میرے تو جسم کا رواں رواں جیسے کسی بوجھ تلے دبا سسک رہا تھا، کچل اور پس رہا تھا۔ شدید درد کی لہریں ہر مسام سے پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی، اور اس رات میں نے پہلی بار ڈائری لکھی تھی۔ رات بیت گئی تھی، دور کہیں سے اذان فجر کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار فجر کی اذان سنی تھی، کیونکہ اس وقت تو میں سوئی ہوتی تھی۔ ویسے بھی ہمارے گھر میں جمعہ تو کیا، عیدین کی نماز بھی کم ہی پڑھی جاتی تھی، لیکن آج جانے کیوں مجھے محسوس ہوا جیسے خاص طور پر مجھے مؤذن یہ کہہ رہا ہو کہ آؤ نماز پڑھو۔ مجھے سکون کی تلاش تھی۔ میں نے سوچا شاید نماز پڑھنے سے وہ سکون مل جائے۔ میں نے وضو کے لیے واش روم جانا چاہا اور شاید وہیں گر گئی۔ ممی پارو سے پوچھ پوچھ کر تھک گئی تھی کہ آخر اسے کیا پریشانی تھی جس کے باعث اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا، اور پورے 3 دن کے بعد وہ ہوش میں آئی، لیکن وہ خاموش تھی۔ کہتی بھی تو کیا، انیقہ ہر روز اس سے ملنے آتی، ہر روز ایک نیا اور خوبصورت بکے اس کے ہاتھ میں ہوتا جسے وہ پارو کے سرہانے میز پر سجاتی تھی، مگر وہ اسے دیکھ کر آنکھیں موند لیتی تھی۔ جانے کیوں اسے انیقہ کی شکل سے خوف آنے لگا تھا، اور شاید نفرت بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ انیقہ کے گھر کی وہ آخری شب حشام سے بات کرنے کے بعد، اس کی پھٹکار سننے کے بعد، جب وہ انیقہ سے بات کر رہی تھی تو اس نے انیقہ کے چہرے پہ ایک عجیب سی کیفیت دیکھی تھی، ایک فتح کا تاثر، ایک خوشی اور سکون، شفافیت، جنون۔ اس کی چہرے کے تاثرات کو وہ کوئی واضح نام دینے سے قاصر تھی، لیکن یہ ضرور تھا کہ پارو کے دل میں انیقہ بہزاد کا جو مقام تھا وہ اس مقام پر اب فائز نہ رہی تھی۔ 1.5-2 ہفتے ہسپتال میں گزارنے کے بعد اب وہ گھر آ گئی تھی۔ حالانکہ ممی اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی،
شہلا بھابھی اپنے ہاتھ سے کبھی جوس بنا کر لا رہی ہوتی اور کبھی سوپ، مگر پھر بھی اسے لگتا تھا کہ ممی اس سے ناراض ہیں۔ نائمہ آپی جب بھی آتی کریت کریت کر انیقہ اور حشام کی باتیں پوچھتی۔ مہپارا اب انیقہ بہزاد کا ذکر نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کے ذکر سے بچ بھی نہ سکتی تھی۔ انیقہ کے گھر سے اپنے گھر آئے اسے 3-4 ماہ ہو چکے تھے۔ اس عرصے میں انیقہ کئی بار ان کے گھر آئی تھی۔ اب شروع کے دنوں کی طرح وہ انیقہ کو دیکھ کر آنکھیں تو بند نہ کرتی تھی، لیکن خود سے بات بھی نہ کرتی۔ اس کی باتوں کے جواب میں مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ پھر پہلے کی طرح اپنے خول میں سمٹ گئی تھی، چپ چاپ، خاموش اور زیادہ تر الگ تھلگ اپنے کمرے میں رہنے والی۔ وہ اپنے آپ سے بھی اب لاپرواہی رہتی تھی۔ وہ جو پچھلے کچھ عرصے کے لیے اس میں چینج آیا تھا، خود پر توجہ دینے کا، اچھی طرح ڈریس اپ ہونے کا، اب پھر سے سب کچھ بھلا چکی تھی۔ اس روز وہ حسب معمول اپنے کمرے میں لیٹی تھی جب ممی اس کے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے پارو، کب سے کالج بھی نہیں گئی، اب تو بالکل ٹھیک ہو، کمرے سے باہر نکلو، میرے یا شہلا کے ساتھ کلب ہی چلی جایا کرو، اپنی فرینڈ سے ملو، نائمہ کے گھر جاؤ، دوسرے کزن سے ملو جلو، یہ جو خود پہ اداسی کا چولا چڑھا رکھا ہے اسے اتار پھینکو۔ بس ممی، یوں ہی میرا جی نہیں چاہتا، اور پہلے بھی تو میں ایسی ہی تھی، اب کیا ہوا ہے؟ اس نے بیزاری سے جواب دیا تو ممی کو کچھ غصہ آ گیا۔ مہپارا میں بچی نہیں ہوں اور نہ ہی کم عقل کہ تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرو۔ سچ سچ بتاؤ کیا ہوا تھا انیقہ کے ہاں؟ کسی عام چھوٹی موٹی بات پر نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوا کرتا، جبکہ تم انیقہ کے ساتھ بہت خوش رہتی تھی اور اب اس سے زیادہ اتنی ہی دور رہتی ہو۔ کئی بار میں نے تمہیں کہا کہ اپنے کپڑے، بکس اور دوسری چیزیں جو انیقہ کے ہاں ہیں لے آؤ، لیکن تم گئی بھی نہیں اور مجھے ڈھنگ سے جواب بھی نہیں دیا۔ پہلے تو تمہاری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں چپ تھی، لیکن آج تمہیں سچ بتانا ہوگا، میں بہت پریشان ہوں خاندان والوں کی باتوں کی وجہ سے۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ممی پلیز، میں کیا بتاؤں آپ کو، کچھ مسئلہ نہیں، میرے سر میں کئی روز سے تھوڑا تھوڑا درد ہو رہا تھا، پین کلرز وغیرہ لے لیتی تھی تو ٹھیک ہو جاتا تھا، اس رات کو وہی درد بہت شدید ہو گیا اور پھر… ممی نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ مہپارا، شام کا کیا قصہ تھا؟ میں تو تمہیں بہت معصوم اور کم عمر سمجھتی تھی، میرا خیال تھا کہ اپنی ایج کی دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں تم بہت سیدھی ہو، مگر اف، میں کسی قدر شرمندہ ہوں۔ کوئی لڑکی اس قدر آگے بڑھ سکتی ہے، خود اپنے منہ سے ایک مرد کو شادی کی پیشکش کر سکتی ہے، ایک ایسے مرد کو جس کی دلچسپی دوسرے لڑکے میں صاف نظر آ رہی ہو۔ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا جب فہد کے رشتے پر تم اعتراض کر رہی تھی، مگر میں تو یہی سمجھ رہی کہ میری بیٹی بہت زیادہ ہے، شاید شادی اور ذمہ داریوں سے گھبرا رہی ہے، مگر تم… اف میرے خدا، یہ ممی کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے حشام کو شادی کی پیشکش کب کی؟ اور وہ کون سی دوسری لڑکی میں انٹرسٹڈ تھا؟ مجھے بھی تو کسی دوسری لڑکی نے ہی یہ یقین دلایا تھا کہ وہ مجھے چاہتا ہے، میرے منہ سے اقرار سننا چاہتا ہے۔ وہ جذبہ، وہ انچھوئی خوشی میں نے تو اپنے دل میں خود سے بھی چھپا رکھی تھی، کبھی اس خواب کی حقیقت بننے کا سوچا بھی نہ تھا۔ وہ تو انیقہ ہی تھی جس نے مجھے وہ راز افشا کرنے پر مجبور کیا، مگر یہ ممی، ان کو یہ سب کس نے کہا؟ وہ ممی سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی تھی، انہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ غلط سمجھ رہی ہیں، ان کی بیٹی نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ہاں بس یہ غلطی ضرور کی کہ دوست سمجھ کر ایک دشمن کی باتوں میں آ گئی۔ مجھے حشام سے وہ نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر یہ سب ممی تک، یہ سب بھی انیقہ نہیں بتایا ہوگا، یا پھر حشام۔ لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکی، الفاظ حسب معمول اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اسے لگا وہ ممی کو کبھی نہیں سمجھا سکے گی، اپنی پوزیشن کبھی کلیئر نہیں کر سکے گی، لیکن وہ بالکل بے قصور تو نہ تھی۔ آخر اس نے حشام سے وہ سب کیوں کہا؟ یہ اس کی غلطی تھی جس کی سزا ملنی چاہیے، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، یہاں تک کہ ایک بار پھر بے ہوش ہو گئی۔ ممی اور باقی سب گھر والوں نے اب پھر اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کی طبیعت کی خرابی اور پھر اس روز زاروں قطار رونے اور پھر بھی ہوشی سے ممی یہی سمجھیں کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ ایک لڑکی کا کسی لڑکے کو پسند کرنا یا اظہار محبت یا شادی کی خواہش کرنا ان کے طبقے میں انہونی بات نہ تھی، آج کے دور میں تو پسند کی شادی عام سی بات تھی۔ بس ممی کو اپنے خاندان کی روایات، برتری اور اہمیت کا بہت زیادہ احساس تھا، اسی لیے وہ ایسی عامیانہ حرکت کی اپنی بیٹی سے توقع نہ کر رہی تھی۔ اب تو اس نے کالج جانا بھی شروع کر دیا تھا۔ کالج سے واپس آ کر وہ زیادہ تر وقت پڑھائی کے بہانے اپنے بیڈ روم میں گزارتی، اور یہ بہانہ کارگر بھی اس لیے تھا کہ پچھلے دنوں وہ کالج اور پڑھائی سے بہت دور رہی تھی۔ یقیناً اس کا کافی نقصان ہوا تھا اور اسی لیے اب اسے بہت زیادہ محنت کی ضرورت تھی۔ ویسے بھی ممی فیضان ماموں کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ فیضان سب سے چھوٹا اور لاڈلا ہونے کی وجہ سے تینوں بہنوں اور اپنی ممی کی توجہ کا
مرکز تھا۔ اسی حساب سے اس کی شادی کی تیاری بھی خوب زور و شور سے ہو رہی تھی۔ فیضان ماموں کی مہندی کی تقریب تھی۔ کل جب وہ لوگ مہندی لے کر تانیہ کے گھر گئے تو مہپارا نے منع کر دیا تھا، لیکن آج ممی نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ ویسے بھی اب وہ اس کا پہلے کے مقابلے میں خاصا خیال رکھتی تھیں۔ انہوں نے شادی کے لیے اس کے کئی ایک لباس اپنی پسند سے ہی بنوائے تھے، کیونکہ اس کے بارے میں تو انہیں معلوم تھا کہ وہ تو شاید بازار جائے گی بھی نہیں۔ دلہن والے مہندی لے کر آ چکے تھے۔ خوب ہنگامہ اور ہلہ گلہ ہو رہا تھا۔ وہ ایک طرف ہٹ کر بیٹھی تھی۔ کرسیوں کی اس قطار میں سب خواتین ہی تھیں، کیونکہ لڑکیاں تو تقریباً سبھی ہنگامے کا ایک حصہ بنی تھیں۔ کوئی ڈھولک بجا رہی تھی، کچھ گانے گا رہی تھی، باقی تالیاں بجا کر ایک دوسرے پر ہوٹنگ کر رہی تھیں۔ شیلا، نائمہ اور ان کی سب کزنز اب مل کر لڈی ڈال رہی تھیں۔ چند لڑکیوں نے اسے بھی بلایا تھا، مگر وہ معذرت کر کے ادھر آ کر چھپ کر بیٹھ گئی کہ اس کے انکار کو کب تک مانا جا سکتا تھا۔ اور تبھی اچانک اس نے اپنے سامنے فیضان ماموں کے ساتھ حشام اور انیکا بہزاد کو دیکھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے کس قدر شاندار لگ رہے تھے۔ حشام نے آف وائٹ را سلک کا شلوار کرتا اور سنہری سلیم شاہی پہن رکھی تھی، اور انیکا نے لیمن کلر کا انارکلی فراک اور چوڑی دار پاجامہ، ماتھے پر ننھی سی خوبصورت طلائی بندیا، خوبصورت سبک سا طلائی زیور ہاتھ، کان اور گلے کی زینت تھا۔ بالکل ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے قدیم مغلیہ دور کا حسین ترین شاہی جوڑا کھڑا ہو۔ اسے اپنے ساتھ کی نشست سے ایک آواز سنائی دی۔ پہلے تو سنا تھا کہ انیکا سے فیضان کی منگنی ہونے والی ہے، مگر فیضان کی تانیہ سے شادی ہو رہی ہے، جبکہ انیکا نے حشام سے شادی کر لی ہے۔ ہاں، پچھلے دنوں ان کی شادی کے بڑے چرچے سنے تھے۔ کیا شاندار کپل ہے۔ پچھلے دنوں انیکا کی شادی کا ذکر مہپارا نے بھی سنا تھا۔ انیکا کارڈ دینے ان کے گھر آئی تھی تو بطور خاص مہپارا سے کہا تھا، پارو تم نے تو ضرور آنا ہے بھائی، میری طرف سے تو بس تم ہی میری رشتہ دار بھی ہوگی اور دوست بھی۔ وہ مہپارا سے پہلے سے بھی زیادہ لگاوٹ سے بات کرتی، اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھی تھی، جبکہ مہپارا نے نظر اٹھا کر بھی کارڈ کو نہ دیکھا تھا۔ ہاں ہاں بھائی، ضرور آئیں گے، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے۔ نسرین کی بیٹی کی شادی ہو اور میں نہ آؤں، مجھے تو تم انوائٹ نہ بھی کرتی تو میں ضرور آتی۔ تمہاری شادی کی مجھ سے زیادہ خوشی اور کس سے ہوگی؟ بس یہ پارو کا تو تمہیں پتا ہے، پہلے بھی زیادہ سوشل نہ تھی اور اب تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، کل بھی یوں ہی بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ممی انیکا سے کہہ رہی تھی اور ان کی خواہش تھی کہ وہ انیکا بہزاد پر یہ ثابت کر دیں کہ اس کی شادی کا انہیں کوئی ملال نہیں۔ کیا ہوا جو وہ فیضان کی دلہن نہ بنی، اسے تانیہ جیسی لڑکی مل گئی ہے، اور جو انیکا کیا ہم پلہ ہی ہے۔ ماں پارا کو ممی کی باتوں سے دلچسپی نہ تھی، بس اسے یہ اطمینان تھا کہ وہ تقریب میں جانے سے بچ جائے گی، اور ممی کی بات غلط بھی نہ تھی، کیونکہ ان دنوں اسے ہاسپٹل سے آئے بمشکل 2 ہفتے ہی گزرے تھے، اور اب انیکا اور حشام کو دیکھ کر اسے اثر نو انیکا کی باتیں یاد آنے لگی تھیں۔ اسے آج تک یہ سمجھ میں نہ آیا تھا کہ انیکا نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور اس کی سوچوں کو ایک اور آواز نے مزید بھٹکا دیا۔ بھئی سنا ہے مسز احمد کی چھوٹی بیٹی کی بھی منگنی ہونے والی ہے۔ ہاں ہونے والی تھی، ان کے بھتیجے سے، اب نہیں ہو رہی۔ مگر کیوں؟ سنا ہے ان کی وہ بیٹی ماں بہن کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت نہیں، کیا اس لیے؟ ارے نہیں، سنا ہے وہ لڑکی کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی تو پھر ارجمن نثار نے یعنی مامی نے مسز احمد کو منع کر دیا۔ ان خواتین نے تو بہت کچھ سن رکھا تھا۔ ہر طرف یہ سنانے والا کون تھا؟ اوہ تو یہ بات تھی جو آج کل ممی فہد کے ذکر سے گریز کر رہی تھی، ورنہ پہلے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی منگنی کل ہی ہونے والی ہو۔ مہپارا نے کبھی خود سے حشام کے ساتھ کی تمنا نہ کی تھی۔ ہاں جب انیکا بہزاد نے یہ ڈوری اس کے ہاتھ میں تھمائی تھی تو اس نے اسے اپنی خوش نصیبی سمجھا تھا، اور پھر جب حشام اور انیکا نے اسے اس کی اوقات یاد دلائی تھی تو پارو نے ان دونوں سے ملاقات کو اپنی بدبختی سمجھا تھا، اور آج یہ سب باتیں سن کر اس نے موت کی تمنا کی تھی۔ اب اس کا ذکر سر محفل یوں کیا جا رہا تھا جیسے وہ بہت گھٹیا لڑکی ہو، اپنی عزت کا خیال کیے بغیر عشق بھگاڑتی پھر رہی ہو۔ شہریار تو میرا بچپن کا دوست تھا۔ بہروز سے دوستی شہریار کے توسط سے ہوئی۔ وہ دونوں تو بھرے پورے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ میں تقریباً اکیلا تھا۔ میری امی کا میری پیدائش پر انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے بعد بابا نے دوسری شادی کی۔ بابا کے خاندان والوں نے بہت کوشش کی کہ وہ دوسری شادی کر لیں، لیکن بابا نے یہ بات نہ مانی، اور شاید اسی وجہ سے اپنے خاندان والوں سے دور ہوتے چلے گئے۔ بعد میں کاروباری معاملات انہیں پنڈی سے کراچی لے آئے تو خاندان سے رابطہ ویسے ہی ٹوٹ گیا۔ سال بھر میں ایک آدھ دفعہ ہی میں اور بابا اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاتے تھے،
بابا کے بعد میرا رابطہ تو تقریباً ختم ہو گیا، ویسے بھی تعلیم کے سلسلے میں زیادہ تر ملک سے باہر ہی رہا تھا۔ انیقہ سے میری ملاقات وہیں ہوئی تھی۔ نہ صرف حسن بلکہ ذہانت میں بھی بے مثال تھی۔ کیا اسٹوڈنٹس اور کیا ٹیچر، سبھی اس کے اوصاف کے مداح تھے۔ اسے اپنی فسوں خیز حسن اور بے تحاشا ذہانت کا بخوبی احساس تھا، اور وہ ان خوبیوں کے بر وقت استعمال کے ہنر سے واقف تھی۔ انیقہ اور میرے بہت سے مشترکہ دوست تھے، ان میں لڑکے بھی تھے اور لڑکیاں بھی۔ ان میں اکثر لڑکیاں حسین بھی تھیں اور بولڈ بھی، اور یہی حال لڑکوں کا بھی تھا۔ ذہین اور سمارٹ لڑکے بھی کئی تھے، لیکن جس طرح انیقہ بہزاد صرف ایک تھی، اسی طرح حشام حسن صرف ایک تھا، یعنی کہ میں۔ غیر محسوس انداز میں ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے اہم ہوتے جا رہے تھے۔ چند ایک بار میں اس کے ساتھ شارجہ بھی گیا تھا۔ اس کے ممی ڈیڈی نے بھی میری بہت پذیرائی کی تھی۔ پھر میرے پاکستان آنے کے بعد عارضی طور پر میرا اس سے ملنا جلنا منقطع ہو گیا، لیکن ٹیلی فون اور ای میلز، چیٹنگ وغیرہ کے ذریعے رابطہ قائم رہا۔ اگرچہ بہت سی حسین اور ذہین لڑکیوں سے میری دوستی رہی تھی، لیکن انیقہ سے زیادہ میں کسی سے متاثر نہ ہوا تھا، اور غالباً ہم دونوں ہی دل میں ایک دوسرے کو اپنی زندگی کا ساتھی مان چکے تھے کہ ایک روز بہت عجیب بات ہو گئی۔ وہ شہریار کے ولیمے کی تقریب تھی جس میں نے ایک موتیا کی کلی دیکھی، بلکہ نہیں، شاید وہ سحروم کسی منہ بند کلی پہ اٹکا انچھوا شبنم کا قطرہ تھی، یا پھر چاند کی اجلی کرن، بہاروں کی اولین مہک، یا خوابوں کے جزیروں سے آیا ایک انمول تحفہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا حسن قیامت خیز تھا، کہ انیقہ سے بڑھ کر حشر بداماں اور کوئی نہیں۔ وہ ایک سادہ اور معصوم سا چہرہ تھا۔ اس تقریب میں جہاں حسن اور جگمگاہٹ وافر تھی، وہ لڑکی سب سے جدا تھی۔ بہت ہلکے سے میک اپ اور سادہ سے کپڑوں میں وہ مجھے اپنا شہر دل زیر و زبر کرتی محسوس ہوئی۔ اس مقام تک تو شاید انیقہ بھی نہ پہنچ پائی تھی۔ میں اس سے تعارف حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ جب شہریار نے نائمہ بھابی کی بہن کی حیثیت سے اس کا تعارف کرایا تو میں حیران رہ گیا کہ شہریار اور بہروز کے گھروں میں سالوں سے آمد و رفت کے باوجود میں اس سے پہلی بار مل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ مجھے اپنی جانب دیکھتا پا کر اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے، اور آنکھوں میں گھبراہٹ اور خوف ابھر آیا۔ اس کی یہ شرم اور جھجک میرے لیے باعث حیرت تھی۔ آج کے دور کی پڑھی لکھی لڑکی، اور پھر ایسے اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی کی جانب سے ایسا مظاہرہ ناقابل یقین تھا، اور اسی لمحے مجھ پہ یہ تدارک ہوا تھا کہ اس شرم اور جھجک کے سامنے تو شاید انیقہ جیسے خیرہ کن حسن کا پلڑا بھی ہلکا تھا۔ ماں پارا مجھے بہت خالص لگی، اور اپنی اس رائے کا اظہار میں نے انیقہ کے سامنے بھی کر دیا، اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ شہریار کے ولیمے کی تقریب سے میں اور انیقہ اکٹھے ہی واپس آئے تھے۔ میں انیقہ کے وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ انیقہ کے ممی ڈیڈی اپنے بیڈ روم میں چلے گئے تھے۔ انیقہ اور میں ہمیشہ سے ہر موضوع پر اطمینان سے بات کر لیتے تھے۔ انیقہ کہنے لگی، حشام، تم نے آج بتایا نہیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ زبردست، ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت، بہت شاندار۔ میں نے حقیقت بیان کی تھی، شاید کسی رٹو طوطے کی طرح۔ وہ ہنس دی تھی اور پھر کہنے لگی، تمہیں معلوم ہے شام، ایک خاتون کہہ رہی تھی آپ کے ہسبینڈ آپ کی طرح بہت خوبصورت ہیں۔ آپ دونوں کا کپل بہت شاندار ہے۔ اتنا خوبصورت کپل میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ واقعی آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ تو میں نے کہا، میڈم تھینک ا لاٹ، لیکن حشام فی الحال میرے ہسبینڈ نہیں۔ البتہ آپ کے کامنٹس میں ان تک پہنچا دوں گی۔ تو وہ بیچاری معذرت کرنے لگی۔ میں نے کہا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر آپ سوری کریں، یہ تو آپ نے تعریف کی ہے۔ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ ہنستی مسکراتی انیقہ کے چہرے پر کسی قسم کی گھبراہٹ یا شرم کا نشان تک نہ تھا۔ میں نے کہا، انیقہ، ان باتوں پر لڑکیاں شرما جاتی ہیں۔ وہ ہنس ہنس کر دوہری ہو گئی، پھر اپنی سلیو لیس لباس میں سے دمکتے اپنے مرمری بازو میری طرف پھیلائے اور میرا ہاتھ تھام کر بولی، کم آن حشام، کیا 18ویں صدی جیسی باتیں کرتے ہو؟ آج کے دور میں ایسی لڑکی ملنی ناممکن ہے۔ ہم پڑھے لکھے آج کے انسان ہیں، ہمیں اپنے زمانے کے حساب سے چلنا چاہیے۔ مگر انیقہ، تم نے مہاپارا احمد کو دیکھا؟ تمہاری تو وہ کزن ہے۔ وہ مجھے ایسی ہی لڑکی لگی جو آج بھی اپنے محبوب کی ایک نگاہ پر لرز جاتی ہے، جس کے تمام جذبے صرف اپنے شوہر کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کے سامنے بھی اپنی زبان سے محبت کا اظہار شاید ہی کرتی ہو۔ انیقہ جواب میں خاموش رہی تھی اور مجھے دیکھتی رہی تھی۔ پھر انیقہ اپنے والدین کی اچانک وفات کے بعد وہ مہاپارا کو اپنے گھر لے آئی تھی۔ میرے اور انیقہ کے مشترکہ دوستوں نے ہم دونوں کو مشورہ دیا تھا کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ آج سے چند ماہ پہلے اگر کوئی ایسا کہتا تو یقیناً میں اس کی بات سے اتفاق کرتا، کیونکہ میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن اب میں فی الحال اس موضوع سے دور رہنا چاہتا تھا۔ ویسے انیقہ آج بھی میری بہترین دوست تھی۔ حال ہی میں ہم دونوں نے مل کر ایک مشترکہ بزنس شروع کیا تھا۔ اس سلسلے میں بھی ہم دونوں کا بہت سا وقت ساتھ گزرتا تھا۔
انیکا اور میں ایک دوسرے کی مدد کے بغیر بہت سے مسائل سلجھا نہ سکتے تھے۔ ہماری پسند ناپسند بھی تقریباً یکساں تھی۔ ہم ایک دوسرے کی کمپنی میں بہت خوش رہتے تھے، لیکن پھر بھی مجھے محسوس ہوتا کہ انیکا میری اچھی دوست تو تھی، لیکن آرزو نہ تھی۔ مجھے خود پہ حیرت بھی تھی، میں اچھا خاصا میچور بندہ اس کمسن اور سہمی سہمی سی لڑکی سے اتنا متاثر کیوں ہو رہا تھا؟ پھر وہ شام جب ڈاکٹر نصیر شیرازی کے ہاں پارٹی تھی، حسب معمول میں اور انیکا اکٹھے ہی وہاں گئے تھے، اور حسب معمول انیکا کے سامنے کسی کا چراغ نہ جل رہا تھا۔ حسین تو شاید بہت ہوں گے، لیکن انیکا جیسی شاہانہ تمکنت اور انوکھی کشش کسی کا نصیب نہ تھی۔ محفل میں مرکز نگاہ وہی تھی، مسکرا مسکرا کر ہر کسی سے اپنے حسن کی داد و تحسین سمیٹتی انیقہ بہزاد کے مغرور حسن کی قاتل ادائیں بے شک حشر ساماں تھی۔ وہ شاید ہی اس محفل کا کوئی فرد گھائل نہ ہوا ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ میری اپنی نگاہیں اس پر سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ واقعی حسن کی طاقت سے انکار ممکن نہیں۔ اس پارٹی میں شہریار اور نائمہ بھابھی بھی شریک تھے۔ وہ دونوں کافی تاخیر سے پہنچے تھے۔ میں شہریار کی طرف بڑھا تھا کہ انیقہ ایک بہت سمارٹ اور ایکٹیو سی خاتون کو ساتھ لیے ہوئے میرے پاس آئی اور تعارف کرواتے ہوئے بولی، یہ مسز شہابہ عاصم ہے، میری ممی کی بہت اچھی فرینڈ۔ شارجہ میں ہمارا بہت ساتھ رہا ہے کیونکہ یہ ہمارے گھر کے قریب ہی رہتی تھی۔ آج کل اپنے عزیزوں کے ہاں شادی میں شرکت کرنے پاکستان آئی ہیں۔ اور آنٹی، یہ حشام ہے، میرے بہت اچھے فرینڈ، کلاس فیلو اور اب بزنس پارٹنر۔ مسز شہابہ عاصم نے مسکرا کر مجھے ہیلو کہا۔ اس ملاقات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہ شرارت سے انیقہ کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، پیاری لڑکی، اتنے سمارٹ، چارمنگ اور شاندار لڑکے کے لیے بس اتنا سا تعارف؟ بلکہ تم دونوں کا تعارف ادھورا ہے، اس لیے کہ اب تو تمہیں اپنے لائف پارٹنر کے حوالے سے تعارف کروانا چاہیے۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئی، اور آپ حشام، کیا آپ بھی انیقہ کی طرح فی الحال لائف انجوائے کرتے پھر رہے ہیں؟ بھائی، یہ آپ آج کل کے نوجوان بھی عجیب ہیں، یہی تو عمر ہوتی ہے شادی کی، اور آپ اس کو انجوائمنٹ کے نام پر ضائع کر دیتے ہو۔ مسز شہابہ عاصم کی شخصیت کے برعکس ان کی گفتگو نے کچھ اچھا تاثر مجھ پر نہ چھوڑا تھا۔ اس طرح کے منہ پھٹ لوگ اور خصوصاً خواتین سے میں دور رہنا چاہتا تھا۔ لیکن ان کے جانے کے بعد انیقہ نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھا ڈیئر حشام، لوگ کیا کہتے ہیں، ہمیں اب کچھ سوچنا چاہیے، کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ آنٹی، میرا مطلب ہے فیضان کی ممی کئی بار مجھ سے بات کر چکی ہیں۔ باقی دوسرے لوگوں کو تو میں سہولت سے منع کر دیتی ہوں، لیکن ان کے ساتھ رشتہ داری ہے، پھر وہ میری ممی کی خالہ ہوتی ہیں۔ بات کرتے کرتے آخر میں وہ سنجیدہ ہو گئی تھی، اور اسی وقت نائمہ بھابھی مجھے اپنی طرف آتی دکھائی تھی۔ میں نے بے اختیار انیقہ کا ہاتھ تھام کر کہا، انیقہ، مہپارہ کا ابھی رشتہ وغیرہ تو نہیں ہوا نا؟ وہ نائمہ بھابھی کے قریب آ جانے پر بات ادھوری رہ گئی، اور پھر انیقہ مجھ سے دور دور رہی۔ پارٹی سے بھی جلدی اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ راستے میں بھی وہ خاموش رہی۔ ان کے گھر پہنچ کر میں نے اس سے کہا، بھائی اب کافی پلاؤ، بہت طلب ہو رہی ہے۔ دراصل میں مہپارہ کو دیکھنا چاہتا تھا، اور کافی بہت اچھی بناتی تھی وہ۔ صرف اسے دیکھنے یا ایک دو باتیں کرنے سے ہی مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا میری موجودگی سے وہ گھبراتی اور کچھ شرماتی تھی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ مشرقی لڑکی اپنے محبوب سے ہی شرماتی ہے، جبکہ کم از کم اپنے سرکل میں تو ایسی لڑکی مجھے نظر نہ آئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مہپارہ کا دل میرے نام پر دھڑکنیں تیز کر دیتا ہے۔ میں بار بار یہ احساس پانا چاہتا تھا، لیکن مہپارہ عام طور پر میرے سامنے کم ہی آتی تھی۔ اس روز جب ہم انیقہ کے گھر پہنچے تو مہپارہ سامنے ہی بیٹھی اپنی اسٹڈی میں مصروف تھی۔ شاید اتفاق سے اس نے بھی تقریباً انیقہ کے لباس کا ہم رنگ لباس پہن رکھا تھا۔ انیقہ کی خوبصورت سلکن ساڑی تھی، جبکہ وہ کاٹن کے ہلکے سے کڑھائی والے سادہ سے لباس میں تھی۔ ہمیں آتا دیکھ کر مسکرائی، اور مجھ پہ نگاہ پڑتے ہی اس کے سادہ اور معصوم چہرے پہ کچھ ہلکی سی گھبراہٹ نظر آئی۔ شانوں پہ اچھی طرح دوپٹہ برابر کرتی وہ کھڑی ہو گئی تھی، اور غیر اختیاری طور پر میری نظریں اس پر جمی تھیں۔ سادہ اور معصوم سا چہرہ، شرم اور جھجک کے رنگ لیے مجھے اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس ہوا۔ آج انیقہ اور اس کا فرق مجھے بالکل واضح محسوس ہوا تھا۔ انیقہ جگمگاتا ہیرا تھی اور وہ موتیا کی کلی۔ انیقہ بھڑکتا شعلہ تھی اور وہ شبنم کا قطرہ۔ میں نے کہا، آپ لوگوں نے تو بڑی زبردست میچنگ کی ہے، یہ رنگ اس سے زیادہ اچھا کبھی نہیں لگا۔ کیونکہ شعلہ اور شبنم کو مقابل دیکھا تو شبنم کے قطرے کو انگلی کے پور سے چننے یا پلکوں پہ سجانے کی خواہش ابھری ہے۔ اس کے جانے کے بعد انیقہ نے مجھے مخاطب کیا تھا، کیا سوچ رہے ہو شام؟ یہی کہ مہپارہ کس قدر معصوم اور پاکیزہ لگتی ہے، میں نے بے اختیار کہا تھا۔ انیقہ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ابھری تھی، لیکن اس کا تاثر ناقابل فہم تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جلدی مہپارہ کے سلسلے میں شہریار اور نائمہ بھابھی سے بات کروں گا،
ان دنوں شہریار ملک سے باہر تھا، میرے کون سے کوئی بزرگ بیٹھے تھے جو اس سلسلے میں بات چیت کرتے۔ کبھی مجھے انیکا کا خیال آتا کہ وہ کیا سوچے گی، کہیں ناراض نہ ہو جائے، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ ایک بولڈ، سمجھدار اور باشعور لڑکی ہے۔ اس کی اعلیٰ تعلیم اور بزنس، اور سب سے بڑھ کر اس کا فسون خیز حسن، اسے کچھ کمی نہ تھی۔ اس کے بلا شبہ ہزاروں طلبگار تھے، ایک سے بڑھ کر ایک۔ ایک تو اویس کرمانی تھا، بہت ڈیسنٹ، آکسفورڈ کا تعلیم یافتہ اور انتہائی ڈیشنگ پرسنالٹی کا مالک۔ کچھ عرصہ پہلے ہی وہ ہمارا دوست بنا تھا اور تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شخصیت کے سہارے چھا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں واضح طور پر میں نے انیکا بہزاد کے لیے محبت اور احترام کے رنگ دیکھے تھے۔ مختصر یہ کہ مجھے یقین تھا کہ انیکا اس بات سے کچھ خاص اثر نہ لے گی، کیونکہ آج تک ہماری کبھی اس موضوع پر بات نہ ہوئی تھی۔ مذاق کی الگ بات تھی، ہم اکثر ایک دوسرے کو چھیڑنے کے لیے اس طرح کی بات کر دیتے تھے، ورنہ مجھے یقین تھا کہ انیکا اس مسئلے کو زیادہ اہمیت نہ دے گی، اور بالفرض اگر اس کے دل میں ایسی کوئی بات ہو بھی تو کون سا میں نے اس سے عہد و پیمان کیے تھے۔ آخر مجھے بھی تو اپنی مرضی کرنے کا حق حاصل تھا، اور یہی میری خود غرضی تھی کہ میں جو خود کو یقین دلا رہا تھا کہ انیکا کچھ نہیں سوچے گی یا ہماری بات اس موضوع پہ نہیں ہوئی، مہاپارا کو دیکھنے کے بعد بے شک میری سوچ میں تبدیلی آئی تھی، ورنہ اس سے پہلے ہم دونوں ہی لاشعوری طور پر اس بات کو مان چکے تھے۔ انیکا نے بارہا ہنستے ہنستے مجھے یہ بات یاد دلائی تھی، لیکن اس روز مہاپارا کی ایک ٹیلی فون کال نے میرے دل کی دنیا تہوبالا کر دی۔ میرا آئیڈیل چکنا چور ہو گیا۔ انیکا کئی دنوں سے کہہ رہی تھی کہ مہاپارا مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے یہی سوچا کہ اس نے کوئی کتاب منگوانا ہوگی، میرے پاس کتابوں کی بہت اچھی کلیکشن تھی۔ دراصل یہ شوق مجھے بابا سے ورثے میں ملا تھا۔ ایک دو بار وہ انیکا کے ساتھ میرے گھر آئی تو بابا کی لائبریری میں کافی وقت گزارا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کی اردو زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن اپنی ایک کالج فرینڈ اور اردو کی ٹیچر مس زیدی کی وجہ سے نہ صرف اس کی اردو بہتر ہو رہی ہے بلکہ شاعری سے بھی دلچسپی پیدا ہو رہی ہے۔ میں نے خود ہی اسے ایک دو کتابیں پڑھنے کے لیے دی تھیں۔ بعد میں ایک بار انیکا کی وساطت سے اس نے ایک کتاب منگوائی تھی۔ ابھی بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہی بات ہوگی۔ کئی دنوں سے میں ان کی طرف جا نہ سکا تھا، اور اس سے پہلے جب گیا بھی تو مہاپارا سے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ ایک بار وہ اپنے گھر گئی ہوئی تھی اور ایک بار اپنی فرینڈ کے گھر۔ اس روز میں انیکا سے بات کر رہا تھا۔ ایک کافی بڑا آرڈر متوقع تھا، لیکن ہمارے مینیجر کی غفلت سے ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ انیکا مینیجر کی چھٹی کرنا چاہتی تھی، جبکہ میں وارننگ کے بعد اسے ایک موقع اور دینا چاہتا تھا۔ کہ بات کرتے کرتے اچانک انیکا کہنے لگی، حشام یہ لو، تم پہلے پارو سے بات کر لو۔ اور وہ مہاپارا، وہ گھبرائی شرمائی شبنم سی لڑکی، میرے پوچھنے پر کہ کیا بات ہے بڑی ڈٹائی اور تراری سے بولی، آئی لو یو حشام۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں نے اسے کیا سمجھا تھا اور وہ کیا نکلی؟ وہی عام سی لڑکی جس میں کوئی چارم، کچھ اصرار باقی نہ رہا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا تھا اور ٹیلی فون بند کر کے کتنی دیر میں اپنے خواب کے ٹوٹنے، آئیڈیل کے ریزہ ریزہ ہونے پر افسردہ رہا تھا۔ بعد میں انیکا نے میرا بہت ساتھ دیا تھا، بلکہ اس نے تو مہاپارا کی بھی صفائی پیش کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس میں اتنا بھڑکنے کی کیا بات ہے، وہ کم عمر اور نا تجربے کار لڑکی ہے، اسے میں اچھا لگتا ہوں، میرے لیے اس کی کچھ فیلنگز ہیں، تو اگر اس نے اظہار کر دیا تو کیا گناہ کیا؟ آخر لڑکے بھی تو اظہار کرتے ہی ہیں۔ اگر کسی لڑکی نے پہل کر دی تو کیا ہوا؟ میں اسے نہیں سمجھا سکتا تھا، نہیں بتا سکتا تھا کہ مہاپارا کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ تو بہت خاص اور پاکیزہ تھی۔ اس کی یہی خوبی تو مجھے اس کی طرف لائی تھی۔ اوفو حشام، ایسی کیا قیامت آ گئی؟ بھائی اس زمانے میں تم کون سے ڈریم لینڈ میں رہتے ہو؟ ورنہ آج کل تو ہر طرف یہی ہو رہا ہے، اور مہاپارا تو مجھے ویسے بھی کچھ زیادہ ہی سادہ لگتی ہے، اسے لوگوں کو پرکھنا نہیں آتا۔ اب اسے کیا معلوم کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ اس نے تو اظہار کر دیا۔ میں اسے سمجھاؤں گی کہ اس طرح تو کتنے ہی اسمارٹ خوبصورت لوگ ملتے ہیں، لیکن سب کو تو آئی لو یو نہیں کہہ سکتے۔ یہ الفاظ کہنے کے لیے کافی لمبے تعلق اور سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگلے بندے کی سوچ اور ارادوں کا بھی اندازہ ہونا چاہیے، اور پھر ابھی بچی ہی تو ہے۔ کہتے کہتے وہ چند لمحے رکی، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے ہنس کر کہنے لگی، یار اگر ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں، یہ سب لوگ ٹھیک کہتے ہیں، اب تم بھی کسی اچھی لڑکی کے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو اور شادی کی اسٹیمپ لگوا ہی لو خود پر، ورنہ جانے کتنی معصوم لڑکیاں تم سے یہی کہتی رہیں گی، آئی لو یو۔ ویسے سنو، وہ رومانہ مشہدی مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے، اور بھی کئی ہیں لیکن رومانہ سب سے اچھی لگتی ہے۔ ڈیسنٹ اور ایجوکیٹڈ، یوں بھی بہت پیاری ہے، خاص طور پر اس کی آنکھیں اور اس کی قصیدہ خوانی کو میں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میرا موڈ بہتر ہو گیا تھا۔ ترنگ میں آ کر کہنے لگا، اچھا ویسے تم اپنی کہو، اویس کرمانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی بہت ڈیسنٹ اور ایجوکیٹڈ بندہ ہے۔ انیکا ہنسنے لگی تھی، نہیں نہیں، بہت ہو گیا،
بھائی ہمیں میرج بیورو ہی کھول لینا چاہیے۔ ویسے کیا خیال ہے رومانہ مشہدی اور اویس کرمانی کی ہی شادی نہ کروا دیں؟ وہ دونوں ہمیں دعائیں دیں گے۔ خیال تو اچھا ہے، لیکن ہمارا مسئلہ تو اسی طرح رہے گا۔ اگر ہم اس طرح سب کی شادیاں کرواتے رہے تو ہم تو کنوارے ہی رہ جائیں گے۔ میں نے بھی انیقا کے مذاق کو انجوائے کرتے ہوئے جواب دیا تھا، لیکن وہ کچھ خاموش سی ہو گئی۔ جاتے جاتے ایک پل کو دروازے میں رکی اور بولی، لیکن ہم دونوں کنوارے کیوں رہ جائیں گے؟ اس وقت تو میں نے کچھ خیال نہ کیا تھا اور بس مسکرا دیا تھا، لیکن رات کو بیڈ پر لیٹے لیٹے ماہ پارا کے بارے میں سوچتے سوچتے اچانک مجھے انیقا کی اور باتوں کے ساتھ ساتھ یہ آخری بات یاد آئی، لیکن ہم دونوں کنوارے کیوں رہیں گے؟ اچانک ہی میں نے ایک فیصلہ کر لیا، وہی فیصلہ جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، انیقا بہزاد سے شادی کا فیصلہ۔ میں نے سوچا مجھے شادی تو کرنی ہی ہے، تو پھر کیوں نہ انیقا بہزاد سے؟ ہم دونوں کی زبردست انڈرسٹینڈنگ ہے اور پھر اس کا حسن کسی بھی مرد کی آرزو ہو سکتا ہے۔ ماہ پارا جیسی کچے ذہن کی لڑکی سے کئی درجے بہتر انیقا جیسی سمجھدار لڑکی ہو سکتی ہے۔ جلدی ہماری شادی ہو گئی، ہم دونوں بہت خوش تھے۔ ماہ پارا کے بارے میں اپنی ٹین ایجز والی سوچ پر اب مجھے ہنسی آتی تھی۔ شکر ہے کہ انیقا کو یہ علم نہیں کہ میں بھی ماہ پارا سے محبت کرنے لگا تھا۔ ہم ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ، اٹلی، امریکہ وغیرہ گئے۔ اکثر جب ہم ہاتھوں میں ہاتھ دیے تفریحی مقامات پر گھوم رہے ہوتے تو لوگ ہمارے لیے توصیفی کلمات ادا کرتے اور ہم دونوں خوشی اور فخر سے شکریہ ادا کرتے۔ لوگ کہتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ اگر انیقا نسوانی حسن کا شاہکار تھی تو میں مردانہ وجاہت کا نمونہ۔ وقت گزرتا رہا اور اپنے دامن میں نئی نئی خوشیاں نکال کر ہمیں تحفتاً دیتا جا رہا تھا۔ پہلے ہمارے گھر میں مشال آئی، پھر عماد اور آخر میں جواد۔ ہماری فیملی مکمل ہو گئی تھی، سب کچھ ٹھیک تھا۔ عام میاں بیوی کی طرح کبھی کبھی ہماری نوک جھونک ہو جاتی تھی، لیکن جلد ہی سب ٹھیک ہو جاتا تھا۔ انیقا کافی ضدی اور سرکش تھی، لیکن میں اسے تنہا دے دیتا تھا۔ ہماری شادی کو 6 سال ہونے والے تھے۔ جواد بہت چھوٹا تھا، شاید 3 ماہ کا، جب شہریار کے ہاں ایک تقریب میں نے ماہ پارا کو دیکھا۔ سفید لباس میں سفید آنچل سے سر ڈھکے وہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ معصوم اور پاکیزہ محسوس ہوئی۔ آج بھی اس کے چہرے پہ کسی میک اپ کی بجائے معصومیت کی رہ تھی۔ میرے دل میں ہلکی سی کسک اٹھی۔ اسے میں نے بہت عرصے بعد دیکھا تھا، حالانکہ شہریار اور بہروز سے میری دوستی ابھی بھی پہلے کی طرح تھی۔ آنا جانا بھی تھا، مگر ماہ پارا ہی نظر نہ آتی تھی۔ پھر تقریباً 2 سال پہلے اس کی شادی کی اطلاع بھی ملی تھی اور شوہر کے ساتھ جرمنی جانے کی بھی۔ انیقا نے تو شادی اٹینڈ کی تھی، میں ان دنوں ملک سے باہر تھا، اس لیے آج بڑے عرصے بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی ایک باوقار سا جوان اس کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس نے سال بھر کے گل گوتھنے سے بچے کو اٹھا رکھا تھا۔ میں غیر محسوس انداز سے ماہ پارا کے قریب جا کھڑا ہوا تھا، اس طرح کے قمقموں سے سجے ایک گھنے پودے کے پیچھے تقریباً چھپ گیا تھا۔ اس نوجوان نے آ کر وہ بچہ ماہ پارا کی گود میں دے دیا اور خود بھی اس کے ساتھ کی نشست پر بیٹھ گیا۔ پلیز عثمان، تھوڑی دیر اور اسے اٹھائے رکھیں، میں تو تھک گئی ہوں، 2 گھنٹے سے یہ میری ہی گود میں ہے، ابھی 10 منٹ پہلے تو آپ کو دیا تھا اور آپ پھر لے کر آ گئے۔ بھائی اس میں ہم باپ بیٹے کا کیا قصور، آپ کی ہی غلطی ہے، ہمیں یوں دیوانہ بنا رکھا ہے کہ آپ کے بغیر ایک پل چین نہیں آتا۔ وہ نوجوان جو یقیناً ماہ پارا کا شوہر تھا، اس کی اس بات سے ماہ پارا کے چہرے پہ اتنے رنگ اترے تھے کہ میں مبہوت رہ گیا۔ ادھر اس کا شوہر بھی والہانہ انداز سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ماہ پارا کی جانب جھک کر چپکے سے کچھ کہا تھا، بالکل ہی گلگوں ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو گود میں کھڑا کر لیا جس سے اس کا چہرہ اوٹ میں ہو گیا تھا۔ اس کا شوہر ہنس رہا تھا۔ کئی بار کہا ہے کہ ایک گورننس رکھ لیتے ہیں حمزہ کے لیے، مگر وہ آپ کو پسند نہیں اور یہ سماج کی دیوار ہمیں پسند نہیں۔ پلیز عثمان، آپ ادھر جائیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ شہریار بھائی، بہروز بھائی، سب لوگ تو وہاں کھڑے ہیں، آپ کیوں ادھر آ کر بیٹھ گئے؟ ماہ پارا ارد گرد کی نشستوں پر نگاہ ڈالتے ہوئے شرمگی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ عثمان ہنس رہا تھا۔ قسم سے یار، تمہاری یہی ادا تو ہمیں دیوانہ بنائے رکھتی ہے۔ قسم سے تم تو آج بھی میری ایک بھرپور نگاہ سے پہلی شب کی دلہن کی طرح شرما جاتی ہو، حالانکہ آج کل کی تو دلہنیں بھی یوں نہیں شرماتی۔ ماہ پارا نے اب ذرا سا رخ موڑ لیا تھا اور عثمان کہہ رہا تھا، میری پیاری بیگم گھبراؤ مت، کوئی نہیں سن رہا ہماری باتیں، کھانا لگ چکا ہے اور سب لوگ ادھر ڈھاوا بول چکے ہیں، یہاں اس وقت صرف ہم دونوں ہی بیٹھے رومانس پکار رہے ہیں۔ اسی وقت شہریار اور نائمہ بھابھی آتے دکھائی دیے۔ میں بھی دوسری طرف چل دیا۔ پیچھے سے نائمہ بھابھی کی آواز آ رہی تھی، عثمان، یہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ادھر کھانا لگ گیا ہے۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے نائمہ باجی؟ کیا اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھنا؟ جی نائمہ باجی، بس ہم لوگ آ ہی رہے ہیں، دراصل یہ حمزہ تنگ کر رہا تھا تو میں اس کو لے کر بیٹھ گئی تھی۔ ماہ پارا نے تیزی سے عثمان کی بات کاٹی تھی اور عثمان نے بلند و بالا قہقہ لگایا تھا۔
مہاپارا، تمہارے حفاظتی اقدام بہت زبردست ہوتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ عثمان چلیں، اب حمزہ کو اٹھائیں۔ مہاپارا غالباً بچے کو عثمان کی گود میں دے کر تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ چونکہ میری ان کی جانب پشت تھی اس لیے ان کو دیکھ نہ سکتا تھا، لیکن شہریار نے مجھے دیکھ لیا تھا اور آواز دے کر متوجہ کیا، حشام یار، یہ تم کدھر جا رہے ہو؟ آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ اور انیقہ بھابھی کہاں ہیں؟ میں اس کی طرف پلٹا تھا اور پھر ان کے قریب آیا تو نائمہ عثمان سے میرا تعارف کروانے لگی۔ یہ عثمان ہے، مہاپارا کے شوہر۔ ابھی چند ہفتے پہلے ہی پاکستان آئے ہیں یہ لوگ۔ اور عثمان یہ حشام حسن ہے، ہمارے عزیز اور شہریار کے بہت ہی اچھے دوست۔ عثمان بہت پرخلوص اور خوش مزاج انسان محسوس ہوا تھا۔ وہ مجھ سے بہت اچھے طریقے سے ملا۔ مہاپارا نے بھی مجھے سلام کیا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ کافی پر اعتماد ہو گئی ہے۔ اسی دوران انیقہ بھی آ گئی۔ بچے گورننس کے پاس گھر میں تھے۔ وہ پارو سے بہت پیار سے ملی تھی، کتنی دیر اسے گلے لگائے رہی، جبکہ میں نے محسوس کیا تھا کہ مہاپارا کے انداز میں کافی روکھا پن تھا۔ جلد ہی وہ بچے کے بہانے وہاں سے ہٹ گئی اور میں غیر ارادی طور پر اس کا اور انیقہ کا مقابلہ کرنے لگا۔ انیقہ آج بھی حسین ترین تھی، سیاہ قیمتی نیٹ کے لباس میں بلا شبہ اس محفل میں وہ 14ویں کے چاند کی طرح دمک رہی تھی۔ وہ خود بھی اس حقیقت سے آشنا تھی کہ اس کا ثانی ملنا مشکل ہی ہے، اس لیے اس کے انداز میں غرور اور تمکنت خود بخود در آتی تھی۔ تقریب سے لوٹ کر میں غیر ارادی طور پر مہاپارا کے بارے میں سوچنے لگا تھا اور پھر خود ہی اپنے آپ کو ڈانٹنا تھا کہ یہ کیا بے وقوفی ہے۔ اب وہ ایک شادی شدہ عورت ہے اور میں بھی ایک حسین وفادار بیوی کا شوہر ہوں، پھر اس لڑکی کے بارے میں سوچنے سے کیا حاصل جو اپنی بے وقوفی سے خود ہی میرے دل سے اتر گئی تھی۔ انیکا کا گھر بند پڑا تھا کیونکہ وہ اپنے والدین کی اس یادگار کو بیچنے پر آمادہ تھی، نہ کرائے پر دینے پر۔ وہاں اس کے پرانے ملازم شکور بابا اپنی فیملی سمیت رہتے تھے اور چوکیداری کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ انیقہ بھی کبھی کبھی وہاں جاتی رہتی تھی۔ اس روز میں ارسلان کے گھر جا رہا تھا کہ انیقہ بھی تیار ہو گئی۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، ذرا گھر کو دیکھ لوں گی، اس نے کہا تھا، کیونکہ ارسلان کا گھر انیقہ کے گھر کے بلاک میں ہی تھا۔ راستے میں کہنے لگی، میں سوچ رہی ہوں حشام اب یہ گھر بیچ ہی دیں، اس کی دیکھ بھال بھی مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ شکور بابا بہت کمزور ہو گئے ہیں اور ان کے بیٹے اپنے کام دھندوں میں مصروف ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے تم مناسب سمجھو، اپنے وکیل سے مشورہ کر لینا۔ میرے کہنے پر اس نے سر ہلایا تھا۔ انیقہ کے گھر پہنچے ہی تھے کہ ارسلان کی میرے موبائل پر کال آ گئی۔ وہ معذرت کر رہا تھا کہ وہ کسی کام میں پھنس گیا ہے، گھر پہنچنے میں اسے تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ ادھر انیقہ کی ایک دوست اس سے ملنے آ گئی۔ میں بور ہو رہا تھا، کچھ دیر ٹی وی کے چینلز بدلتا رہا۔ انیقہ اور اس کی دوست باتوں میں مصروف تھیں۔ میں غیر ارادی طور پر اس بیڈ روم میں چلا گیا جو کبھی مہاپارا کے پاس تھا۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی اور غیر اہم باتیں میرے ذہن کے پردے پر لہرانے لگیں، جن کو میں جھٹکنے کی کوشش کرنے لگا۔ بیڈ پر بیٹھ کر یوں ہی سائڈ ٹیبل پر رکھی کتابوں کو دیکھ رہا تھا۔ فراز اور فیض کے چند ایک شعری مجموعے تھے جن پر بابا کے دستخط تھے۔ یہ کتابیں میں نے ہی مہاپارا کو دی تھی۔ ان کتابوں کے بیچ ایک پتلی سی سیاہ کور والی ڈائری رکھی تھی۔ میں نے وہ ڈائری کھول لی اور کاش کہ میں یہ ڈائری نہ پڑھتا۔ انیقہ کے بارے میں میرا یہ اندازہ تو تھا کہ وہ مغرور ہے اور میں اسے اس کے حسن کی ادا جان کر کچھ خیال نہ کرتا تھا، مگر وہ اس حد تک سنگدل ہوگی، بلکہ سازشی۔ شاید اس نے میری کسی بات سے اندازہ کر لیا تھا کہ میں مہاپارا کو پسند کرنے لگا ہوں، اور یہ بھی کہ اس کی کون سی خوبی مجھے متاثر کر رہی ہے۔ اس نے پوری چالاکی سے مہاپارا کو میری نظروں سے گرانے کا پروگرام بنا لیا۔ مہاپارا واقعی وہ معصوم تھی۔ مجھے چند دن پہلے کی ملاقات یاد آنے لگی۔ اس کے چہرے کی پاکیزگی، اس کا وہ بے ساختہ انداز، وہ شرم، وہ جھجک، وہ تو ویسی ہی تھی۔ مہاپارا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل تھا، بلکہ شاید ناممکن ہوتا اگر اسے عائشہ ہمدانی نہ ملتی۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ممی کے کہنے پر اور یہ سوچ کر لے لیا تھا کہ گھر میں بیٹھ کر کیا کرے گی، اور وہیں یونیورسٹی میں اس کی ملاقات عائشہ ہمدانی سے ہوئی۔ مہاپارا سے ایک لڑکی نے آ کر ساتھ کی سیٹ پر بیٹھنے کی اجازت چاہی۔ اس نے اپنا نام عائشہ ہمدانی بتایا تھا۔ وہ ایک سیاہ رنگ کا ڈھیلا سا گاؤن پہنے تھی اور صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، باقی چہرہ بھی سیاہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ مہاپارا نے اس پر کوئی خاص توجہ نہ دی تھی، لیکن وہ لڑکی ہر روز اس کے پاس آ کر بیٹھنے لگی۔ وہ مہاپارا سے خود ہی باتیں کرتی اور مہاپارا مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو جاتی۔ ایک روز وہ کہنے لگی، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں مہاپارا، کیا آپ مجھ سے دوستی کرنا پسند کریں گی؟ نہیں۔ مہاپارا کے سختی سے کہنے پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ چند ثانیہ خاموش رہنے کے بعد وہ نرمی سے بولی، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، شاید میں آپ کو اچھی نہ لگی ہوں، لیکن یقین جانیے مہاپارا، جانے کیوں پہلے دن سے آپ مجھے بہت اچھی لگی تھی، سب لڑکیوں سے مختلف۔
آپ ایسا نہیں چاہتی تو میں آپ سے وجہ نہیں پوچھوں گی۔ مہاپارا اسے خاموشی سے دیکھتی رہ گئی اور اس کا خیال تھا کہ اب عائشہ ہمدانی اپنی سیٹ بدل لے گی، لیکن پھر بھی وہ مہاپارا کے ساتھ ہی بیٹھتی رہی اور اس سے باتیں بھی کرتی رہی، اور وہ سوچتی کہ آخر یہ عائشہ ہمدانی مجھ سے ہی کیوں دوستی کرنا چاہتی ہے۔ اسے انیقہ بہزاد یاد آتی، اس نے بھی تو مہاپارا سے دوستی کی تھی۔ انیقہ بہزاد جو کم ہی کسی سے بات کرتی تھی، جس سے بات کرنا لوگ اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے، وہ انیقہ بہزاد مہاپارا احمد کو اپنی سب سے پیاری دوست اور چھوٹی بہن کہتی تھی۔ کس قدر توجہ دیتی تھی وہ مہاپارا پر کہ مہاپارا کی نظر میں انیقہ سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی نہ تھا۔ اور پھر اس انیقہ نے کیا کیا تھا؟ حشام کی نظروں میں تو گرایا ہی تھا، خاندان بھر میں بدنام کر دیا۔ مہاپارا اب سوچتی تھی حشام اس سے ہمیشہ بہت نرمی اور شائستگی سے بات کرتے تھے، بعض اوقات تو بالکل یوں محسوس ہوتا جیسے وہ اسے بالکل ہی بچی سمجھ رہے ہوں۔ مہاپارا کو اب خیال آتا تھا کہ وہ غالباً اسے چھوٹی بہن سمجھتے ہوں۔ مہاپارا کو اپنی بات کے جواب میں حشام کا رد عمل یاد آتا تو اسے یہی بات درست معلوم ہوتی۔ واقعی حشام اس کے منہ سے یہ الفاظ نہیں سننا چاہتے تھے، وہ اسے کچھ اور سمجھتے تھے، اور مہاپارا نے یقیناً انہیں ہرٹ کیا تھا۔ اسے رہ رہ کر انیقہ پر غصہ آتا، جس نے دوستی کے پردے میں دشمنی کی تھی۔ وہ تو بہت سمجھدار تھی، حشام سے قریب تھی، یقیناً اسے اندازہ ہوگا کہ حشام کی سوچ کیا ہے، لیکن پھر بھی مہاپارا کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ انیقہ نے ایسا کیوں کیا۔ اس نے عائشہ ہمدانی سے دوستی تو نہ کی تھی، لیکن ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اب بات چیت زیادہ آسانی سے ہوتی تھی۔ عائشہ کافی ذہین اور لائق سٹوڈنٹس میں شمار ہوتی تھی، اکثر پروفیسرز وغیرہ اس کی تعریف کرتے اور اس کی اسائنمنٹ بیسٹ قرار دی جاتی، مگر سال بھر کے عرصے میں مہاپارا نے آج تک اس کا چہرہ نہ دیکھا تھا۔ عائشہ کے علاوہ بھی 2-3 لڑکیاں اور ایسی تھیں جو حجاب لیتی تھیں۔ ایک روز کافی شدید گرمی تھی، پھر وولٹیج اس قدر کم کہ پنکھے بھی آہستہ روی سے چل رہے تھے۔ ایسے میں مہاپارا کو عائشہ کے لبادے سے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ آج کل وہ سیاہ کے بجائے ہلکے رنگوں کے گاؤن پہن رہی تھی۔ اس وقت بھی فون کلر کے اسکارف اور گاؤن میں لپٹی عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی، عائشہ پلیز کم سے کم چہرے سے یہ ہٹا دو، تمہیں گرمی نہیں لگ رہی؟ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، گرمی تو ظاہر ہے کہ لگ رہی ہے، لیکن حجاب میں نے کسی کے کہنے سے نہیں، اپنی خوشی اور اللہ کے حکم سے لیا ہے۔ مجھے اس سے سکون اور تحفظ کا احساس ہوتا ہے، اس لیے یہ تو نہیں ہٹا سکتی۔ سکون اور تحفظ کا مطلب مہاپارا کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اس کے پوچھنے پر عائشہ کہنے لگی، دیکھو مہاپارا، جب وحی کے ذریعے پہلی بار اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیا تو ساتھ ہی وجہ یہ بتائی کہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ شریف عورتیں ہیں اور ان کو تنگ نہ کیا جائے۔ گویا ڈھکا چھپا لباس مسلمان عورت کا یونیفارم ہے۔ ہم اپنے دل کی بات تو جانتے ہیں، بے شک ہماری نیت صاف ہو، دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو، لیکن دوسرے کی سوچ کی کیا گارنٹی ہو سکتی ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کی شکل و صورت، جسمانی ساخت میں مردوں کے لیے خاص کشش رکھی ہے، اس لیے اگر عورت اپنا حسن اجاگر کر کے غیر مردوں کے سامنے آئے گی تو خواہ مخواہ ہی کسی فتنے یا گڑبڑ کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ عورت کے لیے پردہ حفاظت ہے، بالکل ایسے جیسے اکثر پرفیومز اور لوشنز وغیرہ پر وارننگ ہوتی ہے کہ آگ کی قریب مت لے جائیں ورنہ نقصان کا خطرہ ہے، آگ لگ سکتی ہے۔ لیکن عائشہ، وہ عورتیں جو پردے کے باوجود غلط کام کرتی ہیں، افیئرز چلاتی ہیں، اور پھر بغیر برقعے والی لڑکیاں بھی تو شریف ہوتی ہیں، یہ چیز کوئی گارنٹی تو نہیں شرافت کی؟ مہاپارا نے کہا تھا۔ اس کے ذہن میں فائنل ایئر کی باٹنی کی شہناز محسن تھی، جو ہمیشہ گاؤن اور اسکارف میں رہتی تھی، لیکن اس کے کئی اسکینڈل جامعہ میں مشہور ہو چکے تھے، بلکہ اب تو سنا تھا کہ اس کی وجہ سے جرنلزم کے افضال انصاری اور باٹنی کے شاہزیب چانڈیوں کے درمیان زبردست لڑائی جھگڑا ہوا تھا، اور باٹنی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی مداخلت پر یہ معاملہ کچھ سلجھا تھا۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے شہناز محسن کو وارننگ دی تھی۔ عائشہ بھی اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی، کہنے لگی، جو عورتیں اور لڑکیاں اس طرح کے کام کرتی ہیں ان کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے، وہ پردے کو اللہ کا حکم سمجھ کر نہیں بلکہ دنیا پر اپنی پارسائی ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ایسی مثالیں پردے کی افادیت ختم نہیں کرتی، اور نہ ہی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خواتین اور لڑکیاں جو شرعی پردہ نہیں کرتی ہیں خدا نخواستہ وہ بری ہیں۔ میں نے کہا نا کہ پردہ صرف مسلمان عورتوں کا یونیفارم ہے۔ مہاپارا کے دل میں پھر بھی بہت سارے سوالات کے کئی اندیشے تھے۔ عائشہ سے پوچھا تو اس نے اسے کئی چھوٹی چھوٹی آسان زبان میں لکھی کتابیں لا کر دیں۔ پھر عائشہ کے ہی کہنے پر اس نے اس کے ساتھ درس سے قرآن کی کلاسز اٹینڈ کرنی شروع کر دیں۔ ڈاکٹر خدیجہ ہاشم ہفتے میں 3 دن لیکچر دیتی تھی۔ مہاپارا عائشہ کے ساتھ ہی جایا کرتی تھی۔ چھٹی والے روز تو ان کی کلاس صبح کے اوقات میں ہوتی تھی، باقی دنوں میں شام میں،
ہفتے کے باقی 4 دن ان کی معاون عارفہ عبد الرحمان کلاس لیا کرتی۔ مہاپارا کے لیے سال بھر کا یہ عرصہ جب اس نے فہم القرآن کی کلاسز اٹینڈ کی سرمایہ حیات بن گیا۔ اسے یوں محسوس ہوتا گویا اسے کسی خزانے کی چابی ہاتھ لگ گئی ہو۔ ہر مسئلہ جو اسے پریشان کرتا قرآن و حدیث سے اسے اس کا حل مل جایا تھا۔ اب اسے نہ تو اپنی عام سی صورت کا گلہ تھا، نہ ممی نائمہ باجی یا شہلا بھابھی سے یہ شکایت رہی تھی کہ وہ اسے وقت نہیں دیتی۔ ادھر غیر محسوس طور پر وہ عائشہ کے بہت قریب آ گئی تھی۔ ان کے فائنل ایئر کے ایگزامز قریب تھے اور عائشہ کئی دنوں سے یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ اس روز مہاپارا نے اسے فون کیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو بیمار تھی۔ پچھلے کئی روز سے اس کا گلا خراب تھا، لیکن احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اب کئی روز سے طبیعت زیادہ خراب تھی اور بخار بھی نہ اتر رہا تھا۔ مہاپارا شرمندہ ہو گئی۔ عائشہ نے تو اسے جتایا تک نہ تھا کہ اس نے اس سے اتنے دن تک نہ حال پوچھا نہ گھر آئی۔ چنانچہ اسی شام کو وہ ممی کو بتا کر عائشہ کے گھر آ گئی۔ اس سے پہلے وہ کبھی عائشہ کے گھر نہ آئی تھی۔ ہمیشہ عائشہ یہ اسے درس قرآن کی کلاس میں لے جانے کے لیے اس کے گھر آتی تھی۔ اس کے گھر کا ایڈریس ڈھونڈنے میں تھوڑی مشکل ہوئی تھی، لیکن بہرحال وہ پہنچ گئی۔ اس نے عائشہ کو اپنے آنے کی اطلاع بھی نہ دی تھی۔ وہ اچانک پہنچ کر اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ ڈرائیور کو رکنے کے لیے کہہ کر اس نے بیل بجائی، گیٹ فوراً ہی کھل گیا۔ سامنے کھڑا چوکیدار اس سے پوچھ رہا تھا، جی فرمائیے، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ عائشہ ہمدانی سے۔ میں ان کی دوست ہوں، مہاپارا احمد، اس نے جواب دیا تھا، اور عین اسی وقت عائشہ کا ہم شکل ایک نوجوان نمودار ہوا۔ کیا بات ہے خان؟ یہ بی بی عائشہ بی بی کی دوست ہیں، ان سے ملنا چاہتی ہیں۔ چوکیدار کے بتانے پر وہ بڑی شائستگی سے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ آئیے پلیز۔ وہ کچھ جھجکی تھی کہ پلٹ کر وہ کہنے لگا، میں عائشہ کا بھائی ہوں، عثمان، میں آپ کو عائشہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ اس کی طبیعت ابھی بھی بہتر نہیں ہے۔ وہ اسے عائشہ کے کمرے میں لے کر آیا۔ عائشہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، کتنی ہی دیر اسے گلے سے لگائے رہی۔ تم مہاپارا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم آئی ہو۔ کیوں بھائی، میں کیا تمہارے گھر نہیں آ سکتی، اور وہ بھی تمہاری عیادت کے لیے؟ مہاپارا اس کے خلوص و محبت پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ عثمان بھی وہیں کھڑا تھا، کہنے لگا، ویسے نہ آنے والے دوستوں کو بلانے کا یہ اچھا طریقہ ہے کہ انسان بیماری کا بہانہ کر لے۔ کیا مطلب ہے آپ کا عثمان بھائی؟ یہ بہانہ ہے؟ میں بہانہ کر رہی ہوں کیا؟ عائشہ کے آنکھیں نکالنے پر عثمان ہنس دیا۔ نہیں بھائی، تم تو واقعی بیمار ہو۔ اچھا، اپنی دوست کو تو اپنے جراثیم مت منتقل کرو، کتنی دیر سے ساتھ چپکی کھڑی ہو۔ کمرے سے نکلتے ہوئے عثمان نے کہا تو عائشہ بھی ہنسنے لگی۔ پھر مہاپارا سے بولی، واقعی بھائی، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا۔ بیٹھو تم۔ عثمان کی یہ بات تو ٹھیک ہے، ویسے دوست بنانے کی تو تم نے اب تک اجازت ہی نہیں دی۔ مہاپارا پھر سے شرمندہ ہونے لگی۔ عائشہ پلیز ایسے مت کہو، تم میری دوست ہی تو ہو، بہت اچھی دوست۔ وہ اتنی پرانی بات تم نے ابھی تک یاد رکھی ہے؟ وہ تو میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا، بس کچھ ڈسٹرب تھی اس لیے۔ اب عائشہ غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مہاپارا، دوست مان لیا ہے تو اب اپنی ہر پریشانی، ہر بات دوست سے کہہ کر بے فکر ہو جانا، کہ بہت سی باتیں دلوں میں رکھنے سے زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہیں۔ اچھا بابا، اب چھوڑو ان فضول باتوں کو اور اچھی سی چائے پلواؤ۔ مہاپارا نہیں چاہتی تھی کہ پرانے زخم پھر سے تازہ ہو جائے، اس لیے بات بدل دی۔ اس روز اس کا وقت بہت اچھا گزرا تھا۔ عائشہ کی امی سے بھی ملاقات ہوئی تھی، وہ بہت با اخلاق اور پرخلوص خاتون تھی۔ مہاپارا کو ان سے باتیں کرنا، ان کے پاس بیٹھنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ عائشہ اور عثمان دو ہی بہن بھائی تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے کباب، سموسے اور کیک کھلایا۔ وہ بار بار اصرار کر رہی تھی، بیٹی یہ کیک تو چکھو، عثمان کو بہت پسند ہے۔ اس کی فرمائش پر آج ہی بیک کیا ہے۔ وہ تو اسے کھانے کے لیے بھی رکنا چاہتی تھی، لیکن مہاپارا دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے واپس آ گئی۔ اس روز کے بعد بارہا وہ عائشہ کے گھر آئی اور عائشہ اس کے گھر آتی رہی۔ عائشہ اور وہ گھنٹوں ہر موضوع پر بات کیا کرتی تھیں۔ نائمہ باجی کی توسط سے اس کا کوئی رشتہ آیا ہوا تھا۔ نائمہ باجی نے اسے بتایا تھا کہ جلد ہی وہ لڑکا اور اس کے گھر والے نائمہ باجی کے گھر آنے والے ہیں۔ مہاپارا اور ممی ڈیڈی وہیں ان لوگوں سے ملنے، اور پھر اگر مہاپارا اور ممی ڈیڈی کو وہ لوگ اچھے لگیں تو پھر بات آگے بڑھ سکے گی۔ مہاپارا انہیں منع کرنا چاہتی تھی، لیکن کیا کہتی؟ فہد والا معاملہ ختم ہونے کے بعد ممی کبھی کبھی دبے الفاظ میں کہا کرتی، نائمہ کے لیے تو مجھے کبھی پریشانی نہیں رہی۔ ایک تو ماشاءاللہ اس کی پیاری شکل، بہت کم عمری سے اس کے رشتے آنے لگے تھے، مگر مہاپارا کے لیے تو مجھے شروع سے فکر تھی۔ اور پھر یہ فضول سی بات، بھابھی جان نے بھی فوراً ہی یقین کر لیا۔ کم عمری میں بچوں سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بھی بڑی بات نہیں تھی، اور مہاپارا مجرم بن جاتی تھی۔ ممی کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اسے معاف کرنے پر تو تیار ہیں، لیکن اسے بے گناہ نہیں مانتی۔
اس نے فہم القرآن کے درس لینے کے بعد ابھی باقاعدہ حجاب تو لینا نہیں شروع کیا تھا، لیکن اس کا لباس اور بھی زیادہ سادہ ہو گیا تھا۔ فل آستین کی ڈھیلی سی شرٹ، کھلا بڑا دوپٹہ اور گھر سے باہر نکلتے وقت اسکارف سے سر اچھی طرح ڈھانپ لیتی تھی۔ نائمہ باجی کے ہاں ان کی بیٹی کی سالگرہ کا فنکشن تھا۔ ممی، شہلا بھابھی اور نائمہ باجی کے اصرار کے باوجود وہ ان کے کہنے پر ڈریس اپ نہ ہوئی تھی۔ زہیب باسط اچھا سمارٹ نوجوان تھا۔ ساری فیملی کافی پڑھی لکھی اور ماڈرن لگ رہی تھی۔ نائمہ باجی کے بقول ان کی جائیداد بھی کافی تھی اور زہیب کا اپنا ذاتی کاروبار بھی تھا۔ زہیب اور اس کی بہنیں ماہ پارا سے کافی دیر باتیں کرتی رہی تھیں۔ پھر اس کی بہنیں چلی گئیں تو زہیب ہی اس کے پاس بیٹھا رہ گیا۔ ماہ پارا اٹھ کھڑی ہوئی تو زہیب نے اسے بٹھانا چاہا۔ پلیز ماہ پارا بیٹھیں، کچھ اپنے بارے میں بتائیں، میرے متعلق پوچھیں۔ میرے خیال سے ابھی آپ کی بہنوں اور ممی سے کافی باتیں ہوئی ہیں اور میں اتنی زیادہ اہم نہیں کہ جس کے بارے میں جاننا بہت ضروری اور دلچسپ ہو، اس نے سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ زہیب خاموشی سے اسے جاتے دیکھتا رہا تھا۔ بعد میں ممی اور نائمہ باجی دونوں ہی بہت ناراض ہوئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنا اچھا رشتہ تھا جو ماہ پارے کی بے وقوفی کے باعث ہاتھ سے نکل گیا۔ جانے کیا اوٹ پٹانگ سوچتی رہتی ہے اور کیسی عجیب و غریب فرینڈز بنا رکھی ہیں کہ ان کے کہنے میں آ کر یہ بھی ملانی بنتی جا رہی ہے۔ آج کے زمانے میں ایسی باتیں کون کرتا ہے؟ زہیب اور اس کی ماں بہنوں نے یہی کہہ کر انکار کیا ہے کہ یہ لڑکی ہمارے سرکل میں سروائیو نہیں کر سکتی۔ ممی عائشہ کو پسند نہیں کرتی تھی، یہ اس کا اندازہ تھا جس کا آج انہوں نے برملا اظہار کیا تھا۔ تو اور کیا، اب کیا اسلام ان ملاؤں کے کہنے کے مطابق صرف عورتوں کے پردے اور مردوں کی داڑھی میں رکھا ہے؟ خدا نخواستہ کیا ہم لوگ مسلمان نہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے، کسی کو بتانے کی کیا ضرورت؟ ہاں، کسی کو بتانے کی کیا ضرورت؟ آپ لوگوں کی نماز رمضان المبارک کے ایک جمعہ یا مردوں کی صرف عید کی نماز تک، اور اسی طرح روزے پورے ماہ میں صرف ایک دو، وہ بھی کبھی کبھار کسی افطار ڈنر کے موقع پر محدود ہیں۔ نائمہ باجی کو بھی سخت غصہ تھا کیونکہ یہ رشتہ انہیں بہت پسند تھا۔ انہوں نے اسے سمجھایا، تم تھوڑا خود کو چینج کرو ماں پارا، ڈریس اپ ذرا اچھے طریقے سے ہوا کرو، یہ ماسیوں کی طرح دوپٹہ لپیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر پلیز نائمہ آپی، میں اب خود کو چینج نہیں کر سکتی، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ راستہ چنا ہے، مجھے اسی طرح سکون ملتا ہے، اور وہ زہیب مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ ماہ پارا کو زہیب کی نگاہوں میں کسی پاکیزگی کا عکس نظر نہیں آیا تھا اور اس نے اس رائے کا اظہار بھی کر دیا جس پر ممی اور نائمہ باجی اگلے کئی روز تک اس سے ناراض رہیں۔ اس روز یونیورسٹی میں عائشہ پوچھنے لگی، پارو تم مجھے ابھی تک دوست نہیں سمجھتی ہو؟ کیوں بھائی، یہ کیسے کہہ دیا تم نے؟ ماہ پارا کے استفسار پر وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اس لیے کہ تم مجھے کافی دنوں سے پریشان محسوس ہو رہی ہو، لیکن تم نے اپنی پریشانی کی وجہ نہیں بتائی، جبکہ میں ہر بات تم سے شیئر کرتی ہوں۔ واقعی وہ تو ہر بات اس سے کہہ دیتی تھی۔ جیسے ان دنوں اس کے رشتے کی بات چل رہی تھی تو اس نے ماہ پارا کو بتایا تھا کہ امی ابو ویسے تو راضی ہیں، بس عثمان بھائی مزید تحقیق کر رہے ہیں۔ ماہ پارا نے آہستہ سے اسے زہیب کے رشتے، انکار اور پھر ممی اور نائمہ باجی کے رد عمل سے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ عائشہ خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، ماہ پارا تمہارے گھر والوں کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ میرا مطلب ہے خاندان، لڑکا بہت زیادہ امیر کا بھی چاہیے؟ معلوم نہیں، ویسے میرے خیال میں ممی اور نائمہ باجی کی تو یہی ڈیمانڈز ہوں گی، اور رہے بہروز بھائی اور ڈیڈی تو وہ بھی انہی کا ساتھ دیں گے۔ مگر عائشہ، جب سے میں نے ڈاکٹر خدیجہ عالم کی کلاسز اٹینڈ کی ہیں، میں اب اس طرح کے لوگوں میں خود کو مس فٹ محسوس کرتی ہوں۔ اچھا، مگر ماہ پارا اللہ نیتوں کا حال بہتر جانتا ہے، بعض اوقات ظاہری شکل و صورت اور حلیہ دھوکہ بھی دے دیتا ہے۔ بظاہر بہت ماڈرن نظر آنے والے لوگوں کے دلوں میں حقیقی خوف خدا ہوتا ہے۔ شاید وہ عبادت زیادہ نہ کرتے ہوں، مگر حقوق العباد کا خیال رکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بن چکے ہوں، اور وہ جو اپنے ظاہر سے بہت عبادت گزار اور نیک معلوم ہوتے ہوں، اللہ کے نزدیک مجرم ہوں۔ ویسے بھی ہم لوگ تو خود ابھی جاننے کے عمل سے گزر رہے ہیں، ابھی ہمیں اپنے مذہب کے متعلق مکمل معلومات نہیں ہیں۔ ارے نہیں عائشہ، بالکل نہیں، میرا مطلب خدا نخواستہ یہ نہیں تھا کہ میں خود کو بہت نیک اور باعمل سمجھتی ہوں اور باقی لوگ میرے نزدیک گناہ گار ہیں، بلکہ میں تو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میں تو بہت کمزور اور گناہ گار ہوں۔ اگر میرا ساتھی مضبوط ارادے کا مالک اور مذہب کے احکام پر چلنے والا نہ ہوا تو کہیں بھٹک نہ جاؤں، جیسے اب تمہارے ساتھ اور ڈاکٹر خدیجہ عالم کے لیکچرز نے میرے اندر تھوڑا بہت مذہب کا شعور پیدا کیا ہے، ورنہ پہلے میں کیا تھی، اور اب بھی چونکہ ممی وغیرہ اس طرح رہنا پسند نہیں کرتی،
تو میں ان کی وجہ سے عبایا حجاب نہیں لیتی، اور ویسے بھی عائشہ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ عائشہ جو اس کی بات بہت توجہ سے سن رہی تھی ایک دم چونک گئی۔ ارے یہ کیا بھائی، شادی کیوں نہ کرو گی؟ یہ تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور تم پہلے بھی بہت اچھی تھی، تمہارے دل میں خیر کی طلب تھی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں ڈاکٹر خدیجہ عالم کے ساتھ ملوایا۔ میں نہ ہوتی، ڈاکٹر خدیجہ بھی نہ ہوتی، تو وہ کسی اور کے ذکر سے تمہاری رہنمائی کر دیتا، اور جس خدا نے ہمارے قدم اپنے راستے پر چلا دیے ہیں وہی آئندہ بھی ہمارا رہنما رہے گا۔ عائشہ نے امی اور عثمان سے ماہپارہ کے لیے بات کی، اس کی تو یہ دلی خواہش تھی، اور اس کی سوچ کے مطابق امی بھی یہی چاہتی تھی۔ انہوں نے تو فوراً ابو سے بات کر لی تھی، اور اب وہ دونوں رشتہ لے جانے کے لیے تیار تھے۔ امی نے اسے عثمان سے پوچھنے کے لیے کہا تو عائشہ مسکرا دی۔ کیا ایک بہن بھائی کی خواہش سے لا علم رہ سکتی ہے؟ اس نے عثمان سے سوال کیا۔ وہ کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہا تھا۔ کیا چائے لائی ہو؟ عثمان بدستور کمپیوٹر پر مصروف رہا تھا۔ صرف چائے؟ بھائی آپ کی اور سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کیوں، کیا تم مہربان پری کا رول ادا کر رہی ہو، یا اللہ دین کا چراغ ہاتھ لگ گیا ہے؟ جی نہیں، میں تو مہاپارہ کی بات کر رہی ہوں۔ کیا مہاپارہ کی کیا بات؟ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عائشہ نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ اس کے گھر والے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے کس سے؟ وہ گڑبڑا کر کہہ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک لڑکے سے، اور کیوں کا کیا مطلب؟ شادی کیوں کی جاتی ہے؟ وہ اس کی گھبراہٹ سے لطف اٹھا رہی تھی۔ عثمان جھنجھلا گیا۔ تو یہ سب تم مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ میرا سارا کام الٹ پلٹ ہو گیا۔ پہلے لائٹ چلی گئی تھی اور اب تم آ گئی ہو ڈسٹرب کرنے۔ پیارے بھائی، میں آپ کو ڈسٹرب کرنے نہیں آئی، صرف یہ پوچھنے آئی ہوں کہ اگر آپ کہیں تو میں، امی اور ابو ماہپارہ کے گھر جائیں۔ کیا کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی تو شادی ہو رہی ہے۔ عثمان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس کی پریشان صورت دیکھ کر عائشہ کو ترس آ گیا۔ مطلب یہ عثمان بھائی کہ آپ سیدھا سیدھا مجھے یہ بتائیں کہ بلکہ واضح طور پر فرمائش کریں کہ ہم لوگ ماہپارہ کو آپ کی دلہن بنانے کی کوشش کریں، اس کے گھر جائیں، اس کے والدین سے بات کریں۔ تو ٹھیک ہے، جاؤ، میں نے کب منع کیا ہے؟ تمہاری فرینڈ ہے وہ، اور میں تمہارا بھائی، اس لیے تمہاری فرمائش میں تو مان ہی لوں گا، اور اس کا مجھے معلوم نہیں، وہ میں خود جان لوں گی، اور میرے بھائی میں کیا خرابی ہے جو وہ لوگ انکار کریں گے؟ عائشہ بہت خوش تھی، اور خوش تو عثمان بھی بہت تھا۔ کالج، یونیورسٹی میں، پھر ابھی جاب کے دوران بے شمار لڑکیوں سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ ایک سے ایک خوبصورت اور طرح دار لڑکی سے ملا تھا، کئی ایک بہت اچھی بھی تھیں، لیکن اس شام جب ماہپارہ پہلی بار ان کے گھر آئی تو اس کے ذہن میں جیسے ایک ہی بات آئی تھی، یہ چہرہ، یہ تو جانا پہچانا ہے، اور دل نے کہا تھا ہاں، ادھر ہی تو بسیرا رہا ہے اس کا۔ اس کے چہرے پہ معصومیت اور پاکیزگی کا جو تاثر تھا، عثمان اس کا اسیر ہو گیا تھا۔ اگلے ہی روز عائشہ نے فرصت پاتے ہی ماہپارہ سے بات کی تھی۔ ماہپارہ، ایک بات پوچھوں؟ ہاں بھائی پوچھو، یہ آج اجازت لینے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ضرورت ہے نا، سچ بتانا، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے بارے میں؟ بھائی دوست ہو میری، اور شکل و صورت کی بھی بہت پیاری ہو، خاص طور پر تمہاری آنکھیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ اچھا، اور میرے باقی گھر والے؟ عثمان بھائی؟ اوفو عائشہ، یا کیا تمہیں اپنی تعریفیں کروانے کا شوق ہوا ہے؟ حالانکہ کہتے ہیں کہ اچھا دوست وہ ہے جو تمہاری خامیاں بتائے، نہ کہ صرف تعریفیں کرتا رہے۔ ماہپارہ، تم نے عثمان بھائی کو تو دیکھا ہے، ہمارے گھر کے ماحول کا بھی اندازہ ہے۔ ہم تمہیں عثمان بھائی کی دلہن بنانا چاہتے ہیں۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو تمہارے ممی ڈیڈی سے بات کریں۔ ماہپارہ کا دل لرزنے لگا تھا، اور زبان جیسے ساتھ چھوڑ گئی۔ بڑی مشکل سے اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پلیز عائشہ، غلط مت سمجھنا، تم سب بہت اچھے ہو، بس میں ہی تم لوگوں کے قابل نہیں ہوں۔ ناراض نہیں ہونا پلیز۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ عائشہ چپ ہو گئی، پھر کہنے لگی تم اچھی طرح سوچ لو ماہپارہ، میں 2 دن کے بعد تم سے اس کا جواب لوں گی۔ اور یہ کیا کہا تم نے؟ قابل کیسے نہیں ہو؟ اس کا فیصلہ تم نے نہیں، ہم نے کرنا ہے۔ ہاں، تم یہ فیصلہ دے سکتی ہو کہ عثمان بھائی تمہارے قابل ہیں یا نہیں۔ ماہپارہ نے یہ 2 دن بہت مشکل سے گزارے تھے۔ عثمان، وہ مخلص، سادہ اور سچا انسان جس کی آنکھیں ستاروں کی طرح جھلملاتی ہیں، کیا یہ اسے دھوکہ دینا نہ ہوگا؟ کیا عائشہ کو بتا دوں انیقہ اور حشام والی بات؟ کیونکہ ہمارے خاندان کی خواتین اسے بھولی نہ ہوں گی۔ لیکن جو بھی ہو، عائشہ کے سامنے اپنی یہ بے وقوفی کیسے ظاہر کر دوں؟ بے شک وہ میری دوست ہے، اچھی اور مخلص، لیکن میری کیا عزت رہ جائے گی اس کے سامنے؟
میرا کردار ہی تو میرا فخر ہے، میں کیسے اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ گنوا دوں؟ اور ایک اچھی اور مخلص دوست بھی۔ سوچ سوچ کر اس کا سر پھٹنے لگا اور پھر وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ 2 دن وہ یونیورسٹی نہ پہنچی تو عائشہ شام کو اس کے گھر آ گئی اور اسے بخار میں تپتا دیکھ کر کہنے لگی، ماہ پارا، تم پہ کوئی دباؤ نہیں، تم آزادی سے اپنا فیصلہ سناؤ، میں پھر بھی تمہاری دوست رہوں گی۔ تم بہت اچھی ہو عائشہ، اور مگر میں تمہاری بات کیسے مان لوں؟ وہ ابھی تک رو رہی تھی۔ اچھا چلو چھوڑو، رو تو نہیں، لیکن یاد رکھو کہ آنٹی تمہیں ایسے تو نہیں رہنے دیں گی، پھر کوئی زہیب آیا تو کیسے انکار کرو گی؟ عائشہ نے کہا تھا، اور اس کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر تک وہ سوچتی رہی تھی۔ عائشہ کی بات درست تھی، شادی تو اسے کرنا ہی تھی، تو کیا بہتر نہ تھا کہ عائشہ جیسی مخلص دوست کی مات مانتی؟ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سب کچھ بتا دے گی، عائشہ کو نہیں بلکہ عثمان کو، کہ اصل فریق تو وہی تھا۔ اس شب استخارے کے لیے نفل پڑھتے ہوئے اس نے صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگی۔ رات خواب میں تو کچھ نہ دیکھا، لیکن صبح اٹھی تو اس کا دل پرسکون تھا، اور یہ استخارے میں اچھی علامت تھی۔ اس روز بھی وہ یونیورسٹی نہ جا سکی کیونکہ کمزوری کافی محسوس ہو رہی تھی، اور سوچتی رہی کہ عثمان تک یہ بات کیسے پہنچاؤں۔ ظہر کی نماز پڑھ کر لیٹی ہی تھی کہ اس کے موبائل کی بیل بجی۔ نمبر عائشہ ہی کا تھا، مگر ہیلو کے جواب میں ایک اجنبی مردانہ آواز سن کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ کہہ رہا تھا، آپ ماہ پارا بات کر رہی ہیں؟ جی، مگر آپ کون؟ میں عثمان ہوں، عائشہ کا بھائی۔ جی، اور کیا کہتی؟ کہ وہ تو خود بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر یہ کیا کہیں گے؟ عائشہ بتا رہی تھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ جی، آج تو کل سے بہتر ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا ہی رکھے۔ ماہ پارا، اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے، سن رہی ہوں۔ عائشہ نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا جو ہم سب گھر والوں کی دلی خواہش ہے، لیکن عائشہ کہہ رہی تھی کہ آپ پریشان ہو گئی ہیں، جواب دینا نہیں چاہ رہی۔ تو ماں، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں۔ میں تو بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے گھر میں آ جاتی تو ہم سب کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا پوری ہو جاتی۔ بہرحال فیصلہ آپ کا حق ہے۔ ماہ پارا کا دل دھڑک رہا تھا، بڑی مشکل سے ہمت کی، لیکن جب بولنے لگی تو اس کی آواز صاف تھی۔ عثمان صاحب، یقیناً آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں، اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ لوگ ایسا چاہتے ہیں۔ دراصل میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی۔ پھر اس نے ٹھہر ٹھہر کر مختصراً سب کچھ عثمان کو بتا دیا، انیقہ بہزاد کے بارے میں، اپنے بارے میں، حشام حسن کے بارے میں۔ پھر کہنے لگی، عثمان صاحب، میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہوں گی۔ اگر انیقہ نے ایسے کہا بھی تھا تو مجھے سوچنا چاہیے تھا، میں اتنی بھی کمسن یا نادان نہیں تھی۔ اور سب سے بڑھ کر حشام حسن کا میرے ساتھ رویہ مجھے یہ سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ وہ مجھے کیا سمجھتے تھے، لیکن اپنی نادانی کے باعث میں نے نہ صرف ان کی نظر میں بلکہ زمانے کی نظر میں بھی خود کو گرا دیا۔ شاید یہ ان ناولز اور فلموں کا اثر تھا جو میں اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے پڑھتی اور دیکھتی تھی۔ وہ چپ ہوئی تو عثمان کہنے لگا، لیکن ماہ پارا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، ایک لمحے کا سادہ سا اظہار آپ کو مجرم یا گناہگار نہیں بنا دیتا۔ اور پھر اس غلطی پر آپ نادم ہوئیں، آئندہ کے لیے اس غلطی کو نہیں دہرایا، تو یہی تو توبہ ہے۔ کیا صرف اتنی سی بات کے لیے آپ خود بھی پریشان تھیں اور دوسروں کو بھی پریشان کر رکھا تھا؟ یہ اتنی سی بات نہیں ہے، آپ پلیز اچھی طرح سوچ لیں۔ میں تو سوچ چکا، اور اب میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آج ہی شام کو امی اور عائشہ ابو کے ساتھ آ رہی ہیں۔ مگر ماہ پارا نے کچھ کہنا چاہا، لیکن عثمان نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ اب باقی باتیں آئندہ، میرا مطلب ہے جب باضابطہ ہمارے بلکہ اپنے گھر آ جائیں گی تو پھر کریں گے۔ باقی کے معاملات اتنی جلدی اور آسانی سے طے ہوئے کہ وہ خود حیران تھی۔ ممی اور نائمہ باجی کو تھوڑا بہت اعتراض تھا، لیکن عثمان کا گھر دیکھ کر، اس سے مل کر وہ بھی مطمئن ہو گئیں۔ شادی کے بعد کا عرصہ بہت ہی سبک روی سے گزر رہا تھا۔ عائشہ کی بھی اس کے ساتھ ہی شادی ہو گئی تھی۔ عثمان کو اس کی کمپنی کی طرف سے جرمنی بھیجا جا رہا تھا۔ عثمان نے اسے اتنا پیار اور اعتماد دیا کہ انیقہ کا لگایا زخم بھی مندمل ہو گیا تھا۔ ویسے بھی حمزہ کی آمد نے اس کی تمام تر توجہ اپنی طرف مبذول کر لی تھی۔ اس روز نائمہ باجی کے یہاں انیقہ اور حشام سے مل کر وہ ذرا سی جھجکی تھی، لیکن پھر عثمان کے ساتھ نے اس کا اعتماد بحال کر دیا تھا۔ حالانکہ شادی کے بعد عثمان نے اس موضوع پر کبھی خود سے بات نہیں کی تھی، لیکن آج وہاں سے واپسی پر کہنے لگا، یار ماہم، وہ عام طور پر اسے ماہم کہتا تھا، یعنی میرا چاند۔ اس کے بقول تم چاند کا ٹکڑا نہیں ہو، بلکہ پورا چاند ہو، وہ بھی صرف میرا۔
یہ حشام حسن تو بڑے سوبر سے بندے لگ رہے تھے، تم اسی وقت انہیں سوری کہہ دیتی تو خواہ پریشان نہ رہتی۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے اتنی عقل ہی نہ تھی۔ دوسرا، انیقا نے اس بات کو اس طرح پھیلایا تھا کہ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، وہ حمزہ کو دیکھو سو گیا ہے۔ اور میں انیقا حشام ہوں، میں پیدا ہی فتح کرنے کے لیے ہوئی تھی۔ اللہ نے شکل دی تو ایسی کہ ڈھونڈے سے کوئی خامی نہ ملتی تھی، لاکھوں کے مجمع میں کھڑی ہو جاتی تو سب سے جدا اور خوبصورت نظر آتی تھی۔ میری ایک جھلک لوگوں کو دیوانہ بناتی تھی، میرے ایک اشارے پہ محاورتاً نہیں حقیقتاً لوگ جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ کالج یونیورسٹی میں نے لڑکوں کو اپنے ارد گرد پروانہ وار پھرتے دیکھا، یہاں تک کہ ٹیچرز تک مجھ سے بات کرتے ہوئے خصوصی شفقت کا اظہار کرتے تھے۔ پھر ڈیڈی کی بے تحاشا دولت نے میرے غرور میں اضافہ کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ پورا ہونے کے لیے ہے، اور کسی میں مجال نہیں کہ وہ میرے مقابلے میں کسی اور کو پسند کر سکے۔ پھر میری ملاقات حشام حسن سے ہوئی۔ میں نے اتنا مکمل مرد آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ذہین، دولت مند، سمارٹ، ہینڈسم اور گریسفل تو اکثر مرد ہوتے تھے، لیکن اس قدر صفات یکجا صرف حشام حسن کے ہی حصے میں آئی تھی۔ آج تک بے شمار نوجوانوں نے مجھے دیکھ کر آہیں بھری تھیں، ان کی نیندیں ٹوٹی ہوں گی، لیکن پہلی بار حشام حسن کو دیکھ کر مجھے رات کو دیر تک نیند نہیں آئی تھی۔ اگر اللہ نے مجھے حسن سے نوازا تھا تو ذہانت بھی دی تھی، اور یہی خوبیاں حشام بھی تھیں۔ چنانچہ ذہنی ہم آہنگی کے باعث جلد ہی ہم ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ ہم ایک دوسرے سے ہر بات کہہ دیتے تھے۔ اکثر لوگ ہمیں ساتھ ساتھ دیکھ کر یہ اندازہ لگاتے تھے کہ ہم مستقبل میں شریک زندگی بھی بنیں گے۔ ہم اکثر لوگوں کے تبصرے سن کر ہنسا کرتے تھے۔ پھر میں اپنی ممی ڈیڈی کے ساتھ پاکستان آ گئی۔ یہاں آتے ہی میرے لیے رشتوں کی بھرمار ہو گئی۔ ویسے میرے رشتے تو میرے اسکول کے زمانے سے ہی آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن اب چونکہ تعلیم بھی مکمل کر چکی تھی، اس لیے اب ممی ڈیڈی بھی سنجیدہ ہو رہے تھے۔ پھر ممی کی ایک خالہ اپنے بیٹے فیضان کے لیے بارہا ذکر کر چکی تھی۔ ممی کو فیضان پسند بھی تھا، لیکن فیصلہ تو بہرحال میں نہیں کرنا تھا، اور میں حشام حسن کے سوا اور کسی کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی کہ اگر مجھے ہزاروں نے پسند کیا تھا تو میں نے فقط حشام کو چاہا تھا۔ میں نے فیضان کے لیے انکار کر دیا تو ممی کہنے لگی، ویسے سچ پوچھو انیقا جانو تو مجھے حشام بہت پسند ہے، اور پھر اس کے انداز بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ بھی تمہارا ساتھ چاہتا ہے، تو باقاعدہ رشتہ لے کر کیوں نہیں آتا؟ جی ممی آپ ٹھیک کہتی ہیں، میری حشام سے انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ہے، لیکن اب میں اس سے یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ تم فوراً مجھ سے شادی کر لو۔ فی الحال ہمیں انجوائے کرنے دیں، ہو جائے گی شادی بھی، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ جلدی تو نہیں ہے بیٹا، لیکن میرا خیال ہے کہ اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ میری عمر میں آپ کی شادی ہو چکی تھی۔ میں نے ہنس کر کہا تو ممی بھی ہنسنے لگی، پھر کہنے لگی، تمہارے ڈیڈی کو بھی حشام پسند ہے، اس کی پرسنالٹی، اس کی کوالیفیکیشن، خاندان سب بہت اچھا ہے، لیکن میرے لیے جو بات سب سے اچھی ہے وہ یہ کہ حشام اکیلا لڑکا ہے، فیملی کا کوئی جھنجٹ نہیں، ورنہ ساس، نندیں، دیور وغیرہ قسم کے رشتے اسے مکمل طور پر اسے تمہارا نہ ہونے دیتے، لیکن اب اس کی تمام تر توجہ کی حقدار تم ہوگی۔ اور ان کی یہ بات مجھے بھی بہت پسند آئی تھی۔ واقعی میرے جیسی پوزیسو لڑکی کے لیے اپنے شوہر کی توجہ اور محبت میں شرکت برداشت کرنا ممکن نہ تھا، لیکن ایک روز انہونی ہو گئی۔ ممی کی کزن کی بیٹی کی شادی تھی۔ جب میں تقریب میں پہنچی تو میں نے بے شمار ستائشی نظریں خود پر اٹھتی محسوس کی۔ میں اس ستائش کی عادی تھی۔ اسٹیج پہ دلہا دلہن کے ساتھ کھڑی تھی اور وہیں حشام بھی تھا۔ مجھے یقین تھا کہ دلہن سے زیادہ لوگ مجھے سراہ رہے ہوں گے۔ اگرچہ دلہن بھی خوبصورت تھی، لیکن بہرحال میرے مقابل نہ آ سکتی تھی۔ میں حشام سے باتیں کر رہی تھی، تب ایک نو عمر سی لڑکی، سادہ سی لڑکی اسٹیج پر آئی۔ وہ دلہن کی بہن تھی۔ میں اسے دیکھ کر کچھ حیران ہوئی تھی، کیونکہ آنٹی احمد کی فیملی کے مقابلے میں وہ کافی مختلف لگ رہی تھی۔ میں اسے آج پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ یوں ہی اتفاق سے میں نے حشام کی طرف دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ میرے سوا کسی اور کی طرف حشام کی نگاہ اٹھے، اور پھر اس نگاہ میں ستائش بھی تھی اور شاید محبت بھی۔ جب مہپارا اسٹیج سے اتری تو میں نے حشام کی نگاہوں کو اس کے پیچھے جاتے دیکھا۔ کیا تھا اس عام سی لڑکی میں جو حشام حسن اس قدر محویت سے دیکھ رہا تھا؟ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اور پھر میں نے اسی تقریب میں یہ منظر بھی دیکھا کہ مہپارا الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھی تھی، اور اس سے تھوڑے فاصلے پر حشام کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بڑے سے آرائشی پودے کی قدرے آڑ میں تھا۔ میں اس کی طرف بڑھی تو مجھے ایک سرگوشی سنائی تھی، کس قدر پاکیزہ ہو تم، کیونکہ کہتے ہیں کردار کا عکس چہرے پہ نظر آتا ہے، اور تم پہلی ہی نظر میں مجھے اپنے بہت قریب محسوس ہوئی ہو۔
اور میں نے عہد کیا تھا حشام حسن صرف میرا ہے اور میں اسے اجازت نہیں دوں گی کہ وہ کچھ اور سوچ سکے۔ اس کی سوچ پر جو غیر کا سایہ پڑ چکا ہے، میں اسے صاف کر دوں گی کہ مجھے پورا اور خالص حشام حسن چاہیے۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ مہاپارا کے لیے حشام حسن کے جذبات وقتی نہیں تھے، وہ اس کے دل کی آواز تھی، اور جلد ہی میں نے جان لیا تھا کہ وہ مہاپارا کی کس خوبی پر نثار ہو رہا تھا۔ مہاپارا کی بقول حشام حسن معصومیت اور پاکیزگی اس کا سب سے بڑا حسن تھی، لیکن میں انیقہ بہزاد تھی، حسن اور ذہانت کا مجموعہ۔ میں نے پورا پلان بنایا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ پھر انہی دنوں ممی ڈیڈی کی اچانک وفات نے مجھے موقع دے دیا کہ میں جلد از جلد حشام کی نگاہوں میں مہاپارا کو گرا سکوں۔ شاید حشام کی جگہ کوئی اور ہوتا تو آسانی سے میں اسے چھوڑ دیتی، مگر حشام… مہاپارا میرے گھر میں رہ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اسے اپنے خاندان کے مقابلے میں کم صورتی کا کچھ زیادہ ہی احساس ہے۔ میں رفتہ رفتہ اس کی بہت اچھی دوست بن گئی۔ میں اس کی گھبراہٹ اور جھجک ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ادھر ایک دو بار میں نے خود ہی حشام کو شادی کے موضوع پر لانا چاہا تو وہ ہنس کر ٹال گیا، اور پھر مجھے محسوس ہوا کہ وہ تو کچھ اور سوچ رہا ہے۔ اس روز اس نے مجھ سے پوچھا تھا مہاپارا کا رشتہ تو طے نہیں ہوا، حالانکہ میں اس وقت اس سے اپنی بات کر رہی تھی۔ میں نے صاف صاف اپنے پروپوزل کا ذکر کیا تھا۔ حشام کی بات سن کر میں بھڑک اٹھی تھی، لیکن میں نے ظاہر نہیں کیا تھا، اور اسی روز میں نے آخری ضرب لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں مہاپارا کو باور کروا چکی تھی کہ حشام اس میں انٹرسٹڈ ہے، اور وہ بے وقوف لڑکی پہلے تو حیران ہوئی اور پھر اپنی اوقات بھول کر اس کے چہرے پہ اتنے رنگ ابھرے کہ میں ششدر رہ گئی۔ واقعی وہ بھی خوبصورت تھی، اور پھر وہی ہوا جو میں نے چاہا تھا۔ مہاپارا کے اظہار کرنے پر حشام بھڑک گیا۔ وہ اسے جتنا معصوم سمجھتا تھا وہ ویسی نہ تھی۔ میں نے اس کا تصور توڑ ڈالا تھا، اور پھر ہماری شادی ہو گئی۔ میں نے حشام کو پال لیا تھا۔ ہم بہت خوش تھے کہ اچانک شادی کے اتنے سال بعد میں نے حشام کو بدلتے پایا۔ مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ ٹال گیا۔ میں نے اسے راتوں کو جاگتے اور اسٹڈی میں بیٹھ کر کچھ لکھتے دیکھا۔ کیا پھر کوئی اور عورت؟ میرے ذہن میں شک ابھرا تھا۔ مردوں کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا۔ بیوی حسین ہو تو ذہین کی خواہش ہوتی ہے، دبو ہو تو بولڈ چاہیے، اگر پراعتماد ہو شرمیلی بیگم کی خواہش ہوتی ہے۔ تو حشام کیا کرنے جا رہا تھا؟ میں نے ایک روز اس کی عدم موجودگی میں اس کی اسٹڈی کا جائزہ لیا۔ وہاں چونکہ میں نہیں جاتی تھی کہ میں نے اپنے آفس کا کام دیکھنے کے لیے اپنا الگ اسٹڈی روم بنا رکھا تھا۔ تھوڑی سی کوشش سے مجھے ایک ڈائری مل گئی۔ ورق پلٹے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ خدا جانے یہ حشام کو کہاں سے ملی تھی، اور حشام اب بھی مہاپارا کا اسیر تھا۔ میرے لیے اس کے دل میں نفرت اور عناد پیدا ہو چکا تھا۔ میں سر تھامے بیٹھی تھی جب مجھے گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے کھڑکی میں سے جھانکا تو چوکیدار گیٹ کھولے کھڑا تھا، اور حشام کی گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی۔ میں خود پر قابو پاتی تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ مشال ابھی ابھی اسکول سے آئی تھی اور بھاگتی ہوئی اپنے بابا کا استقبال کرنے جا رہی تھی۔ وہ بھی اسے بے اختیار چوم رہا تھا، جبکہ میرے ذہن میں مہاپارا اور حشام کی تحریریں ہلچل مچا رہی تھیں۔ میں کافی دن پریشان رہی۔ حشام نے براہ راست تو مجھے کچھ نہ کہا، لیکن وہ مجھ سے جیسے لا تعلق ہو گیا تھا۔ بہت کم بات کرتا، اور خود سے مخاطب ہونا تو چھوڑ ہی دیا۔ میرے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا۔ میں حشام کے سامنے صفائی پیش نہ کر سکتی تھی کہ سب کچھ اس کے سامنے تھا، اور پھر اس کمبخت مہاپارا نے یہ ڈائری لکھ کر مزید ثبوت مہیا کر دیا تھا۔ معصوم حشام صاحب آج بھی اس کی معصومیت کے گن گاتے پھرتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی انیقہ ہوں۔ اگر حشام مجھ سے دور ہو گیا ہے تو مہاپارا کا شوہر کیوں اس پہ واری صدقے ہوتا رہے؟ کیوں نہ اسے بھی اپنی بیوی کے کرتوت معلوم ہو۔ اس روز میں نے ایک شاپنگ سینٹر سے مہاپارا کے گھر فون کروایا۔ لوگ پیسے کی خاطر قتل تک کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو یہ تو صرف بے ضرر سا فون تھا۔ ماجد نے میرے آفس کو کچھ دن پہلے ہی جوائن کیا تھا۔ وہ ایک تعلیم یافتہ اور انتہائی مجبور نوجوان تھا۔ 2 جوان بہنوں اور بوڑھی ماں کا واحد سہارا۔ بہت مشکل سے اسے جاب ملی تھی، اور آج کل وہ کافی پریشان تھا کیونکہ اس کی بہن کی شادی طے تھی، لیکن اس کے ہاتھ خالی تھے۔ اس نے فرم سے قرض کے لیے درخواست دی تھی، لیکن اتنی کم مدت ملازمت ہوتے ہوئے یہ ناممکن تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تمہارے مطلوبہ 1 لاکھ روپے تمہیں مل جائیں گے، جو تمہیں واپس بھی نہ کرنے ہوں گے۔ اس کے عوض صرف 1-2 بار فون کرنا ہوگا۔ پہلی بار جب فون کیا تو عثمان نے ہی ریسیو کیا تھا۔ کس سے بات کرنی ہے؟ اس نے پوچھا۔ مہاپارا سے بات کروا دیں پلیز۔ مگر آپ کون؟ یہ میں مہاپارا کو ہی بتاؤں گا۔ مہاپارا کال سنتے ہوئے کافی حیران تھی۔ جی، مہاپارا بول رہی ہوں، لیکن میں آپ کو نہیں جانتی۔ آپ بتائیے آپ کون بول رہے ہیں؟ کیا تم بھول گئی مہاپارا؟ ماجد نے کہا تھا۔ کیا بھول گئی؟
آخر آپ ہیں کون اور خوامخواہ پریشان کیوں کر رہے ہیں؟ وہ غصے میں آ گئی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ چند دن بعد دوبارہ فون کروایا تو پھر عثمان نے ہی ریسیو کیا، اور یہی تو میں چاہتی تھی کہ ایسے وقت فون کیا جائے جب عثمان ہی سنے۔ ماجد کی آواز سنتے ہی وہ پہچان گیا۔ دیکھیے، میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یہاں جو ماہپارہ رہتی ہیں وہ میری بیگم ہے۔ نہیں، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں، مجھے آپ ہی کی بیگم ماہپارہ سے بات کرنی ہے، جو کبھی ماہپارہ احمد تھیں، لیکن وہ تو آپ کو نہیں جانتی۔ آپ بتائیے، آپ کو کیا کام ہے؟ جانتی تو خیر ہے، لیکن شاید آپ کو بتانا نہیں چاہتی۔ میں شٹ اپ! عثمان نے بات پوری سنے بغیر فون بند کر دیا تھا۔ ایک دن چھوڑ کر میں نے پھر ماجد کو بلایا تھا۔ احتیاط کے طور پر میں اپنے آفس کا فون یا موبائل فون استعمال نہیں کرتی تھی کہ سی ایل آئی پر نمبر ٹریس نہ ہو جائے۔ اس روز ماجد آفس نہیں آیا تھا، لیکن میں گھر آئی تو اس کا فون آ گیا۔ سوری میڈم، آپ نے جو پیسے مجھے دیے ہیں میں وہ واپس کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے کل سے نیند نہیں آ رہی۔ میں نہیں جانتا کہ مہاپارہ کون ہے اور آپ کیا چاہتی ہیں، لیکن یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس طرح ان میاں بیوی کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، اور کسی کا گھر برباد کر کے میں اپنی بہن کے گھر کو کیسے آباد کر سکتا ہوں؟ شٹ اپ ماجد، زیادہ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں جاب چاہیے یا نہیں؟ اور پیسے واپس کرنے کی ضرورت نہیں، میں چیزیں دے کر واپس نہیں لیا کرتی۔ ٹھیک ہے میڈم، جیسے آپ چاہیں۔ اس نے فون بند کر دیا تھا اور میں غصے سے کھولتی لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی کہ حشام آتا دکھائی دیا۔ کس کا فون تھا؟ وہ عام سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ میرے آفس ورکر کا۔ کچھ خاص بات ہے؟ تم پریشان لگ رہی ہو۔ اتنے دنوں کے بعد اس نے مجھ سے از خود بات کی تھی۔ پریشان ہونے کی وجہ پوچھی تھی۔ میں سب کچھ بھول گئی، مسکرا کر بولی بس ایسے ہی۔ آفس میں مسئلے تو ہوتے رہتے ہیں۔ ہاں، لیکن انیقہ بہزاد، آفس کے اور ذاتی مسئلوں میں فرق تو ہوتا ہے نا؟ اس کے انداز تخاطب اور سرد آواز سے میں پریشان ہو گئی۔ کیا مطلب ہے حشام؟ مجھے افسوس ہے انیقہ بہزاد کہ میں نے تمہیں اپنا شریک سفر بنایا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارے اس خوبصورت چہرے کے پیچھے ایک انتہائی بدصورت مکروہ چہرہ موجود ہے۔ مجھے تم سے شدید نفرت ہے۔ انیقہ، تم ایک دھوکے باز اور سازشی عورت ہو۔ کاش کہ تم میرے بچوں کی ماں نہ ہوتی۔ میں نے ساری عمر ماں کی کمی کو محسوس کیا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے اس محرومی کا شکار ہوں۔ بے شک وہ گورننس کی گود میں پل رہے ہیں، لیکن تم ان کی ماں، ان کی پہچان ہو۔ میں انہیں تم سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ تم اب جو اس گھر میں میرے نام کے ساتھ ہو تو صرف بچوں کی خاطر، ورنہ انیقہ تم عورت نہیں، عورت کے نام پر ایک دھبا ہو۔ تم اب ماپارہ کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اب کیوں اس کا گھر خراب کرنا چاہتی ہو؟ اس کے شوہر کو بدگمان کرنا چاہتی ہو؟ لیکن میں اب ماپارہ کو کوئی صدمہ نہیں پہنچنے دوں گا۔ میں اس کے شوہر کو بتا دوں گا کہ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، تمہارا، ایک حاسد عورت کا۔ اور میں دم بخود بیٹھی تھی۔ میری ہزار احتیاط کے باوجود اس بیوقوف ماجد نے بجائے میرے موبائل پر فون کرنے کے اس نمبر پر فون کر دیا جس کا ایکسٹینشن ہمارے بیڈ روم میں بھی تھا، اور وہیں سے حشام نے پوری بات سن لی تھی۔ میں ایک بار پھر رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی، اور اپنی صفائی میں کہنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ حشام تیزی سے اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا، اور میں سکتے میں بیٹھی رہ گئی۔ یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ ایسا کیوں ہوا؟ سامنے لگے آئینے میں اپنا آپ دیکھ رہی ہوں۔ رسٹ کلر کے خوبصورت لباس میں میرا وجود انتہائی دلکش ہے، حسین ترین۔ پھر یہ حشام نے کیا کہا؟ وہ عام سی بیوقوف لڑکی ماہپارہ میرے مقابلے میں جیت گئی ہے۔ اس کا شوہر اس سے محبت کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اور میں انتہائی حسین ذہین لڑکی، میں حشام حسن کو پا کر بھی ہار گئی ہوں۔ حشام حسن مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ زندگی کا یہ لمبا سفر میں کس کے سہارے طے کروں گی؟ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے اس کی نفرت برداشت کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ یہ میری بد فطرتی کی سزا ہے۔ سب کچھ پانے کی خواہش میں آج میں سب کچھ کھو بیٹھی ہوں۔ اب باقی زندگی مجھے اسی پچھتاوے کے ساتھ گزارنی ہے۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو کہانی؟ امید ہے کہ بہت اچھی لگی ہوگی۔ مجھے بھی پڑھنے میں بہت اچھا لگا۔ اچھا مطلب ایک بہت زبردست لکھی گئی ہے یہ کہانی۔ لیکن کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے آخر میں آپ کیا بولیں، کچھ نہیں سمجھ آتا، الفاظ کھو جاتے ہیں۔ یہ کہانی بھی انہی میں سے ایک ہے۔ تو بس پھر آپ یہ خود فیصلہ کریں کہ یہ کہانی آپ کو کس طرح کی فیلنگ آپ کے اندر اجاگر کر پائی ہے، اور اسی فیلنگ کو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اور اگر اس رائٹر کی مزید کہانیاں آپ نے
سننی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی سرچ آؤٹ کریں، ہمارے چینل پہ ضرور مل جائیں گے آپ کو۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔